السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله الحمد للہ رب العالمین۔ سورۃ الاحزاب کی آج ہم کریں گے 3 آیات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ وما جعل ازواجکم اللائي تظاہرون منہن امہاتکم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَن تَفْعَلُوا إِلَى أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا۔ الحمدللہ رب العالمین۔ جی تو آئیے سب سے پہلے ہم بلاتے ہیں اسٹوڈنٹ کو۔ اچھا، اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اس میں ہے کیا کیا، تاکہ ہمارے ذہن میں ہو کہ آیات کن حوالوں سے ہیں، کیا باتیں ہونی ہیں، کیا معاملات ہیں۔ سب سے پہلے ان آیات میں 2 دلوں کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ دوسری آیات جو اس کے بعد ہے اس کے اندر ظہار کا تذکرہ کیا گیا ہے، اور تیسری چیز جو اس میں ہے وہ ہے تبنا۔ 2 دل، اس کے بارے میں مختلف اقوال ہیں کہ کوئی کہا جاتا ہے کہ کسی آدمی کے بارے میں کہا جاتا تھا، اس کے بارے میں مشہور کر دیا گیا تھا یہ کہ 2 دلوں والا آدمی ہے، بہت ذہین ہے، بنی فہر سے اس کا تعلق تھا، اور اس کو نعوذ باللہ یہاں تک کہا جاتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی زیادہ جو ہے وہ سمجھ رکھتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس کا انکار اس آیت میں نازل فرمایا۔ بعض کہتے ہیں کہ منافقین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں یہ فرمایا، کے بارے میں منافقین نے کہا تھا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے فرمایا۔ تو یہ تو 2 باتیں ہوں گی۔ تیسری بات، ان آیات سے کچھ اس کا تعلق ہے، اس لیے بات 2 دلوں سے شروع کی گئی۔ ظہار یہ بیسیکلی ایک عمل تھا جو زمانہ جاہلیت سے چلتا آ رہا تھا۔ اس کی تشریح یہ تھی کہ کسی کو اپنی بیوی کو کہہ دینا کہ تم میرے لیے میری ماں کی کمر کی طرح ہو۔ تو جب کوئی آدمی کسی کو یہ کہتا تھا کہ تم میرے لیے میری ماں کی کمر کی طرح ہو، تو اس سے اس کو طلاق ہو جاتی تھی، اور طلاق بھی وہ جس میں واپس دوبارہ نکاح نہیں ہوتا تھا، یعنی پرماننٹ جو ہے وہ اس پر حرام ہو جاتی تھی۔ تو ایک تو اس قانون کے بارے میں تذکرہ کیا گیا ہے، اس کی وضاحت کی گئی کہ ایسا نہیں ہے۔ اور تبنا یا تبنا باب تفاعل سے ہے، یعنی کسی کو بیٹا بنا لینا۔ تبنا یا تبنا، با نون یا سے مادہ سے، یعنی ابن سے تبنا یا تبنا، کسی کو منہ بولا بیٹا بنا لینا۔ اس کے کچھ احکامات آئے ہیں، اس کو کینسل کیا گیا ہے۔ یہ کیا تھا؟ یہ زید بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی، ان کے بارے میں ہے۔ وہ چونکہ ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا کہا جاتا تھا، تو اس لیے پھر اس حکم کو منسوخ کرنے کے لیے یہ بات آئی۔ اور یہ ایکچولی میں کیا ہوتا تھا عرب میں زمانہ جاہلیت میں تھا کہ جب وہ کسی کو منہ بولا بیٹا بنا لیتے تھے تو وہ اس کو وراثت میں بھی حصہ دیتے تھے، یعنی اس کے ساتھ وہ ویسا ہی سلوک کرتے تھے جیسا ایک بیٹے کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ تو اس کا جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے حکم نازل فرمایا اور اس کو منسوخ کیا، اور اس کی وضاحت آئی
تو آئیے ہم ابتدا کرتے ہیں آیات کی. پہلے غریب الکلمات. غریب الکلمات سے مراد جو یعنی قرآن مجید میں بھی کم استعمال ہوتے ہیں. غریب کہتے ہیں اجنبی کو, اور اہل عرب کے لیے بھی استعمال میں ہوتے ہیں, لیکن وہ ان کی ڈکشنری میں بھی ان کو نکالنے پڑتے ہیں. تو اس کی پہلے تھوڑی سی وجہ, جوف کسے کہتے ہیں؟ جوف انسان کے جسم کا باطنی حصہ جوف کہلاتا ہے. باطنی سے مراد اندر, یعنی یوں سمجھ لیں کہ یہ ہمارے جسم کا جو خول ہے باہر, اور اس کے اندر جو کچھ ہے یہ جوف ہے ہمارا. یعنی القلب فی جوفی, جو دل ہے وہ میرے سینے کے اندر ہے, یعنی جوف جو اندر کا حصہ ہے. جوف صدری کہہ سکتی ہیں, یعنی میرے سینے کا جو اندر کا حصہ, جوف کہتے ہیں اندر کے حصے کو. تو جوف لفظ اس کے لیے آیا ہے, اور جس میں انسان کے اعضاء ہوتے ہیں. تو یہ اوپر والا حصہ جوف کہلاتا ہے, جس کے اندر دل اور سینہ, اور پھر ابڈومینل ہمارا ایک دوسرا جوف کہلاتا ہے, اس کو بطن کہتے ہیں, اور اوپر حصے کو صدر کہتے ہیں. اچھا, ایک لفظ آیا اس میں فعل آیا تظاہرون, ظاہر یظاہر, باہم اصل میں تو یہ مدد کرنے کے میننگ میں ہوتا ہے, یعنی کسی کی مدد کرنا باب مفاعلہ سے. لیکن یہ فعل ظہار کے عمل کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے, یعنی کسی کو یہ کہنا, یعنی فلاں نے اپنی بیوی سے ظہار کر لیا, تو اس کا مطلب ہو گیا کہ اس نے اپنی بیوی کو یہ کہہ دیا کہ تم میرے لیے میرے ماں کی پشت کی طرح ہو, یعنی اس کی کمر کی طرح ہو, اور اس نے اس کو حرام کر لیا. تو یہ فعل ظاہر یظاہر, یہ قرآن مجید کی اس آیت میں تظاہرون فعل کے طور پہ استعمال ہوا ہے. تیسری چیز ادعیا, یہ دعیون کی جمع ہے بوزن افعلاء, مادہ ہے دال عین واو, اور فعیلن کے وزن پر اسم المفعول کا صیغہ ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے دعیون, یعنی ہذا دعیون, کہ کسی چیز کو اپنا حق سمجھ لینا حالانکہ وہ حق نہ ہو, یعنی اس پر اپنا حق پورا جتلانا. جیسے کسی کو کوئی بیٹا نہیں ہے لیکن اس کو کہہ دینا کہ یہ میرا بیٹا ہے اور میں اس کا باپ ہوں, یا کسی بیٹے کا کسی کو اپنا باپ بنا لینا, تو یہ ہوتا ہے دعیون. تو اس کو پھر اردو میں ترجمہ کر دیا جاتا ہے جی لے پالک, اور کوئی کہہ دیتا ہے منہ بولا. تو اصل میں کیا ہے, اصلی جو اس کا ترجمہ ہے دعیون, واحد کے لیے اسم المفعول کا ہے, یعنی کسی کو یہ مال کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے, یعنی کسی مال کو اپنا سمجھ لینا جبکہ وہ اس کا نہ ہو. تو یہ اس کی جمع ہے ادعیا. پھر چونکہ اس آیت میں منہ بولے کے حساب سے آ رہا ہے تو پھر ہم کو وہیں ترجمہ کریں گے انشاءاللہ. اوکے, آئیے فرحین جاوید. یس سر, السلام علیکم. وعلیکم السلام. پڑھیں ذرا جوفی تک. یس سر. ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفی. ٹھیک ہے, ماں بتائیے کیا ہے. سر ما نافیہ ہے, جعل فعل ہے, باب فا سے ہے, جعل یجعلو, اور اللہ جو ہے کیونکہ رفع حالت میں ہے تو فائل ہو جائے گا جعل کا. ٹھیک ہے, لرجل, ماں نفی ہو گیا, جیم عین لام مادہ, جی باب فا سے, باب فا سے. ٹھیک ہے, یہ سر اللہ اسم جلالہ جو ہے فائل ہو جائے گا جعل کا. ٹھیک ہے, یہ ہو گیا کیا, فائل. فائل. اچھا, یہ اسکرین پر آپ کو کی بورڈ نظر آ رہا ہے, یس سر. جو کی بورڈ نیچے اپیئر ہو رہا ہے, کی بورڈ تو مجھے اسکرین نہیں پر دکھ کوئی رہا کی سر. بورڈ نظر آ رہا ہے آپ کو؟ نہیں سر آ رہا مجھے تو نہیں کہہ دکھ دے رہا, نہیں آ رہا, نہیں آ رہا سر. بس بات ختم کریں. اوکے, ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفی, ما نفی, جعل فعل ماضی, اللہ لفظ الجلالہ فاعل. فاعل کیسے پہچان رہی ہیں آپ؟ کیونکہ یہ حالت رفع میں ہے سر. کیونکہ یہ حالت رفع میں ہے. گڈ, ماشاءاللہ. سو کیا ترجمہ ہوا, ما جعل اللہ, نہیں اللہ نے بنایا, نہیں بنایا اللہ نے. ٹھیک ہے, نہیں بنایا اللہ نے. اوکے, لرجل کیا ہوگا جملے میں؟ سر یہ لام جار ہے, اور رجلن جو ہے نکرہ اسم, یہ مجرور ہو جائے گی تو یہ متعلق ہو جائے گا جعل فعل کے. ٹھیک ہے, نہیں اور بنایا اللہ نے کسی آدمی کو. ٹھیک ہے, یہ اور یہ قلبینی من, کون سا صیغہ ہے؟ یہ سر قلبینی جو ہے کیا کہتے ہیں, دو ڈویل, یعنی کہ قلبن سے قلوانی ہو جائے گا, اور اس کو جب ہم مجرور کریں گے تو مجھے قلب بتائیں. بینی ہو جائے گا. نہیں, ٹھیک ہے, یہ ڈول کیا ہوتا ہے؟
मुसन्ना मुसन्ना जी दुरुस्त बोले, मुसन्ना, ये डुअल जी शोल नहीं सर। है, मुसन्ना। सर मुझे जी ठीक है, वाहिद कल्बुन, ओके। सो मा जअलल्लाहु लिरजुलिन मिन कल्बैनी। अच्छा, ये मिन यहाँ पर क्या है बेसिकली? ये सर मिन जायदा है। हाँ जी, ये चूंकि इसका मफऊल है, ये इसका मफऊल है, जुमला जुमला ऐसे मा जअलल्लाहु लिरजुलिन कल्बैनी, तो कल्बैनी यहाँ पर ये मफऊल के तौर पर है। मिन बेसिकली ये उसकी जिन्स बताने के लिए है, जिन्स को वाज़े करने के लिए और इस्तिग़राक के लिए, कि दिल को नहीं, बेसिकली स्पेसिफिकली दिल की बात करना। तो मा जअलल्लाहु लिरजुलिन मिन कल्बैनी, क्या तर्जुमा हुआ? यस सर। अल्लाह ने किसी आदमी के लिए 2 दिल नहीं बनाए। 2 दिल नहीं बनाए, बेसिकली किसी आदमी के, ये लाम इख्तिसास के लिए है, के लिए, तमलीग वगैरह के लिए नहीं है, ठीक है? ओके सर। ओके। फी जौफिही, ये जौफिही कौन सा मुरक्कब है? मुजाफ मुजाफ इलैहि मुरकबे इजाफी। तो ये फी जौफिही क्या बन रहा है जुमले में? ये सर ये फी जौफी, या तो हम इसको कलबैनी की सिफत बना देंगे और मौसूफ सिफत जो है मजरूर हो जाएगी मिन जार के लिए, या फिर इसे मुताल्लिक कर देते हैं। ठीक है, ये एक्चुअली में सिफ्त है, ये सिफ्त है कलबैनी इसकी, की कल्बैनी की, ये इसकी कलबैनी की सिफ्त है। गुड, ठीक है, यस माशाल्लाह, सर। वेरी गुड हो गया। तो क्या तर्जुमा हुआ, आप दोबारा पर बताएं जौफी तक। यस सर। अल्लाह ने किसी आदमी को, किसी आदमी के उसके सीने में 2 दिल नहीं बनाए। जी बिल्कुल, किसी भी अल्लाह ताला यस ने सर। किसी भी आदमी के सीने में 2 दिल नहीं बनाए। ओके गुड सिस्टर फरहीन, ओके आप क्लोज कर सकती हैं। जोया आइए, यस सर। जी उस्ताद। आपने हैंड क्यों डाउन किया था? मुझे नहीं ध्यान कब हुआ। ओके, अगला हिस्सा पढ़े आज का, उम्महातिहिम तक, उम्महातिकुम। जी, वमा जअल अज़वाजकुम अल्लाती तुज़ाहिरून मिनहुन्ना उम्महातिकुम। ठीक है, तो बताएं ये माँ क्या है? माए नफ़ी है। ठीक है, गुड, माशाअल्लाह, माय नफी हो गया। जाअला का जी, फाइल क्या है? जअल का फ़ाइल हुआ है जो कि लफ्ज़ुल जलाला की तरफ राजिह है। ठीक है, गुड। ये अज़वाजकुम क्या है? अज़वाजकुम मुरक्कब इज़ाफ़ी यहाँ पे मफ़ऊल है हालत नस्ब में। ठीक है, किसकी जमा है अज़वाज? ज़ौजुन की जमा अज़वाजुन। ठीक है, यहाँ ये मीनिंग शौहर है या बीवी है? ये बीवी है क्योंकि यहाँ पे मुज़ाफ़ इलैहि कुम की ज़मीर मुज़क्कर के लिए है। मा जअला अज़वाजकुम, ठीक है, क्या तर्जुमा हुआ? और उसने तुम्हारी बीवियों को नहीं बनाया। नहीं बनाया, गुड। तो आगे क्या है? जी, अल्लाई तुज़ाहिरून मिनहुन्ना, ये ठीक है, इस्मुल मौसूल और इसका सिला मिलके सिफ़त है अज़वाजा की। ठीक है, ये इसका सिलतुल मौसूल कितना है? तुज़ाहिरून मिनहुन्ना, यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक ये इसका सिला है। सिला। तो जी, ज़ाहिरूना का मादा क्या है, बाब क्या है, फाइल क्या है? जी। ज़ाहरा इसका माद्दा है, ज़ाहरा युज़ाहिरु बाब मफ़ाअला से इसका फ़ाइल अंतुम है। ठीक है, असल में इसका फाइल है वाओ, वाउल जमाआ, लेकिन हम अपनी वही इस्तेमाल करेंगे अंतुम वाली, ताकि हमारे कॉन्सेप्ट हमारा सीधा रहे। तो तुज़ाहिरूना मिनहुन्ना, तो क्या तर्जुमा हुआ? वमा जअला अज़, तो अल्लाही तुज़ाहिरूना मिनहुन्ना का जुमले में क्या मकाम है? अल्लाई ये पूरा सिफ़त है अज़वाज मुज़ाफ़ की। ठीक है, अल्लाही की इराबी हालत क्या है? ये मंसूब होगी अपने मौसूफ़ की पैरवी करते हुए। वेरी गुड, ये मंसूब होगी, एक्सीलेंट हो गया, माशाल्लाह। तो ये अल्लाही क्या चीज है? इसमें मौसूल वाहिद क्या है, मुसन्ना क्या है, जमा क्या है, क्या है? ये इस्मुल मौसूल है जमा के लिए, जमा मुअन्नस के लिए। ठीक है, जमा अल्लती, मुन्नस का एक और इसमें मौसूल होता है, वो क्या होता है? अल्लाती। अल्लाह थी। ओके गुड। सो ये उम्महातिकुम क्या है? उम्महातिकुम ये दूसरा मफ़ऊल है जाला का। ठीक है, ये मफूल नंबर 1 था अज़वाज, और ये है मफूल नंबर 2। सो जी, ये उम्महात किसकी जमा है? उम्मुन की जमा है उम्महातुन। हाँ जी, तो उम्महाती ये मंसूब है, मजरूर है, मरफू है, क्या है? ये मंसूब है मफ़ऊल होने की वजह से। वेरी गुड, एक्सीलेंट। क्या तर्जुमा हुआ? वमा जअला अज़वाजकुम अल्लाती तुज़ाहिरून मिनहुन्ना उम्महातिकुम।
اور اس نے نہیں بنایا تمہاری ان بیویوں کو جن سے تم زہار کرتے ہو تمہاری ماں. ویری گڈ ایکسیلنٹ ماشاء اللہ بہت خوب اللہ برکت دے. اوکے آئیے صبغہ آئیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ. اگلا حصہ پڑھیں ابناءکم تک. وما جعل ادعیاءکم ابناءکم. ٹھیک ہے یہ ماں کون سا ہے؟ ماں نفی کا ہے، جعل فعل ماضی ہے، جیم عین مادہ ہے، باب فا سے فعل ماضی، فائل کیا ہے؟ اور ہوا فاعل ہے جو لفظ الجلالہ کی اللہ کی طرف راجع ہے. ویری گڈ. اد- ادعیاءکم ادعیاء یہ کیا چیز ہے؟ یہ کون سا مرکب ہے؟ یہ ادعیاء نصب کیوں ہے؟ یہ مرکب اضافی ہے اور یہ مفعول بن رہا ہے یہاں پہ ادعیاءکم. اور ٹھیک ہے مفعول بن رہا ہے. ابناءکم ابناءکم کیا چیز ہے جملے میں؟ یہ بھی مفعول بن رہا ہے، یہ مفعول ثانی ہے. ٹھیک ہے یہ ابناء دو کس کی جمع مفعول ہے؟ ابن کی. ابن کی. ویری گڈ. تو کیا ترجمہ ہوا؟ وما جعل ادعیاءکم ابناءکم. اور نہیں بنایا اس نے تمہارے لے پالکوں کو تمہارے بیٹے، یا پھر ایک اور ورڈ تھا سر وہ ذہن سے نکل گیا. بس ٹھیک ہے تمہارے منہ بولوں کو تمہارے بیٹے. منہ بولوں. یس سر منہ بولوں کو تمہارے بیٹے. اوکے گڈ ایکسیلنٹ. نشمی آئیے. جزاک اللہ خیر. جی سر جی. جملہ پڑھیں آگے. ذالکم قولکم بافواہکم. ٹھیک ہے بتائیں یہ جملہ اسمیہ ہے یا ذالکم فعلیہ ہے؟ یہ جملہ اسمیہ ہے. ٹھیک ہے بتائیں. ذالکم اس میں مبتدا ہے. ٹھیک ہے یہ قولکم مبتدا جو ہو ہے گیا. قولکم اس میں خبر ہے. ٹھیک ہے اور بافواہکم یہ جو ہے نا یہ متعلق کی خبر ہو جائے گا. ٹھیک ہے گڈ. سو افواہ یہ کیا چیز ہے؟ افواہیں پھیلانا. نہیں یہ کیا ہے؟ یہ منہ ہے نا کس تمہارے کی منہ. جمع ہے؟ فمن کی. یہ ہے فمن کی جمع ہے. جی جی. فمن کی جمع ہے. ٹھیک ہے بافواہکم. جی. اوکے گڈ. کیا ترجمہ ہوا؟ ذالکم قولکم بافواہکم. ذالکم یہ قولکم تمہاری بات بافواہکم تمہارے منہ سے. اچھا ذالکہ کا اشارہ کدھر جا رہا ہے؟ ذالکہ کا اشارہ جی جی کس بات کی طرف یہ ہے جو یہ؟ تظاہرون والی بات کی طرف جا رہے ہیں کہ جو اظہار کر لیتے ہیں کہہ دیتے ہیں پیچھے جو بھی آیا اس کی طرف. زہار بھی اور یہ جو بچوں کو بیٹوں کو لے پالکوں کو اپنا بیٹا کہنا یہ ان دونوں کی طرف جا رہا ہے. اور تیسری وہ جو دونوں بات کی کی طرف. گئی تھی من قلبینی تو یہ جو اشارہ ہے یہ ان تین باتوں کی طرف جا رہا ہے کہ یہ کہنا کہ کسی کے دو دل ہیں، یہ کہہ دینا کہ تم میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہو، یہ کہہ دینا کہ یہ میرا بیٹا ہے. یہ جو تین باتیں ہیں یہ کیا ہے؟ یہ اشارہ کدھر؟ ان تین کی طرف جا رہا ہے. ٹھیک ہے پیچھے تینوں کی طرف. ٹھیک ہے. تو یہ جو باتیں ہیں ٹھیک ہے. قولکم بافواہکم تمہارے منہ کے قول ہیں. ٹھیک ہے. اوکے گڈ ایکسیلنٹ. آگے چلتے ہیں جی. آئیے ثانیہ. السلام علیکم. علیکم السلام. آگے پڑھیں. واللہ یقول الحق. یہ واو حرف پہلے یہ عطف بتا ہے. دیں جملہ اسمیہ ہے کہ جملہ فعلیہ ہے؟ جملہ اسمیہ ہے سر. جملہ اسمیہ. گڈ. تو پھر تو صاف ظاہر ہے اس میں مبتدا خبر ہوگا، ایسا ہی ہوگا نا؟ جی. پہلے وہ بتا دیں. اللہ اسم الجلالہ مبتدا ہے. یقول الحق وہو یہدی السبیل یہ ایک تمام منٹ ہو جائے گا. ہولڈ آن. یہ بس یہاں یقول تک خبر الحق ہے. ہو جائے گا. واو کے بعد الگ جملہ ہے. جی جی یہ سب استئنافی ہیں. صحیح ہے. جی. اوکے. سو واللہ یقول الحق. یقولو باب فاعل فعل وغیرہ بتائیں. قال یقول باب نون سے ہے، قاف واو لام مادہ ہے، اور یہ اس میں فاعل ہے ہوا، اور اسم الجلالہ اللہ کی طرف راجع ہے، حق کا مفعول ہے. ویری گڈ ایکسیلنٹ. اوکے یہاں پر ایک بات یاد رکھ لیں
काला यकूलू के फेल के साथ आपको हक्का मिले ना, तो ये बेसिकली अलकौल महजूफ मफऊल की सिफ्त है, ठीक है, जी और अलकौल उसी का मसदर, वल्लाहु यकूलुल कौलल हक्का, यानी अल्लाह ताला हक कौल कहता है, ठीक है, जी याद रहेगा। जी ओके, वह यहदिस सबील, इस जुमले की जरा एक्सप्लेन करें। जी वाव इस्तिनाफिया है, हुआ मुब्तदा है, और यहदी ये फेल हदा यहदी, हदा यहदी बाब ज़ाद से है, हादालिया मादा है, और हुआ इसमें फाइल है, अस्सबीला इसमें मफूल है। गुड, क्या तर्जुमा हुआ, वह यहदिस सबीला, और वो राह सीधी है, रहनुमाई है, नहीं ना, यहदी का क्या मतलब होता है, हिदायत, रहनुमाई करना, रहनुमाई करना, वह यहदी क्या तर्जुमा हुआ, और उसने राह की तरफ रहनुमाई नहीं, और वो राह की तरफ रहनुमाई करता है, और वो राह की तरफ रहनुमाई करता है। ये अल बता रहा है कि वो एक ही राह है और सीधी राह है, ठीक है। जी सबील उनकी जमा होती सुबुलुन, और सबील नकीरा भी नहीं आया, यानी अल आया, यानी अल्लाह ताला जिस राह की तरफ रहनुमाई कर रहा है वो बिल्कुल दुरुस्त और सीधी है, और वो और उसके अलावा कोई और राहें नहीं है, तो जो अल्लाह बता रहा है ये दुरुस्त राह है, वह यहदिस सबील, और वो राह की तरफ रहनुमाई करता है। अच्छा, आगे चलते हैं जी, वेरी गुड, एक्सीलेंट, माशाअल्लाह, बहुत खूब जा रहे हैं आप। आगे आए जी हुमैरा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। ओके, इस आयत में गरीबुल कलिमात पहले देख लेते हैं, फिर इराब पर चलते हैं। अक्सत इस्मु तफजील है, इसका मानी है ज्यादा अदल वाला, यानी अक्सतु अदलु के मानी पर, अफअलु के वजन पर, अक्सतु आदल के मानी यानी बहुत ज्यादा अदल के करीब तरीन होना के मानी है। कुरान मजीद ने अदलुन और क़िस्तुन, यानी अदलुन और क़िस्तुन बेसिकली दोनों हम मानी लफ्ज है, दोनों का मतलब है अदल, लेकिन कुरान मजीद में क़िस्तुन सिर्फ वहां इस्तेमाल हुआ है जहां जाहिरी अदल की बातचीत की गई हो, यानी ऐसी चीज जिसको हम देख सकते हैं वहां लफ्ज क़िस्त इस्तेमाल हुआ है, सही है। और जहां ठीक है। पर अदल ऐसी चीज है जो यानी हम जाहिर नहीं कर सकते हैं, कोई जाहिर चीज नहीं, जैसे नाप तोल है ना, अब ये नाप तोल में अदल, पैमाइश में अदल, विरासत की तकसीम में अदल, और ये सब क्या है, ये सब चीजें हम देख सकते हैं। कुछ चीजें ऐसी हैं हिस्सी, यानी किसी के साथ आपने मोहब्बत में अदल करना है, किसी के साथ आपने जज्बात में अदल करना, तो ये वो चीजें जो हम नहीं देख सकते, तो वहां पर फिर ये अक्सर नहीं बल्कि वह अदल के लफ्ज से इस्तेमाल हुआ है, तो ये थोड़ा सा फर्क है इसमें। ये अच्छा, कुरान मजीद के इस्तेमाल हमेशा खास होते हैं, आम पे तो जो मर्जी लगा दें आप चल जाएगा। फिर एक लफ्ज है मवालीकुम, ये असल में मौला लफ्ज की जमा है, इसके कई मानी हैं, ये दोस्त के मीनिंग में भी इस्तेमाल होता है, इस सरदार के मीनिंग में भी इस्तेमाल होता है, चचा के बेटे को भी अरबी में मौला कहा जाता है, मुलाजिम को भी मौला कहा जाता है, ठीक है, यानी मुलाजिम को भी मौला कह सकते हैं, दोस्त को भी मौला कह सकते हैं, सरदार को भी मौला कह सकते हैं, चचा के बेटे को भी हादा मौलाई, ये मेरे चचा का बेटा है, हादा मौला ये मेरा दोस्त है, हादा मौला ये मेरा सरदार है। तो ये डिपेंड करेगा कि वो किस मौके पर इस्तेमाल हो रहा है, फिर उसका तर्जुमा वहां के हिसाब से किया जाएगा। तो ये मेरा मुलाजिम है, तो वो मौके की मुनासबत और सियाको सबाक से मेहमानी कर लिया जाएगा। तो ये मौला लफ्ज असल में बहुत कसीरुल इस्तेमाल, बहुत सारे डिफरेंट मीनिंग में है अरबी जुबान में। इराबुल आयत देखते हैं जी। जी तो हमारा सिस्टर पढ़ें जरा, इंदल्लाह तक आयत क्या है। उदऊहुम लिआबाइहिम हुवा अक़सतु इंदल्लाह। वेरी गुड। उदऊ सो उदऊ बताएं कौन सा फेल है, बाब मादा। उदऊ दाल आइन वाओ दाआ यदऊ बाबे नून से है और फेल अमर का सीगा है। फाइल क्या है, अब फाइल अंतुम, क्या नहीं, मतलब हुआ उदऊ, उदऊ तुम सब पुकारो, किसको पुकारना है, अपने मुंह बोले बेटों को। ये होम क्या है, हुम इसका मफूल है उदू का, तुम मफूल सब। है, और लिआबाइहिम क्या है, ये मुतल्लिके उदऊ है, जार मुजाफ मुजाफला होके मुतल्लिके फेल हो जाएगा उदऊ के। ठीक है। आबा किसकी जमा है, अबुन की।
اب ان کی اسماء ہمسا کیا میں سے۔ ترجمہ ہوا؟ ادعوہم لآبائہم، تم سب پکارو ان کو ان کے باپوں کے نام سے۔ بالکل، یعنی ان کے باپوں کے نام کے ساتھ خاص کرو، یہ لام اختصاص ہے، یعنی ادعوہم لآبائہم، ان کو ان کے جو نام والد ہیں ان کے ناموں کے ساتھ خاص کرو۔ وَأَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ، یہ کون سا جملہ، اسمیہ یا فعلیہ؟ جملہ اسمیہ ہے، ہوا مبتدا، اقسط عند اللہ خبر، مبتدا اقسط مبتدا خبر، ہوا، اور عند اللہ کیا ہے؟ متعلق خبر۔ متعلق خبر، کیا ترجمہ ہوا؟ ہوا اقسط عند اللہ، یہ زیادہ انصاف پسند ہے اللہ کے ہاں۔ ہاں جی، یہ زیادہ عدل کے قریب ہے اللہ کے ہاں۔ میں پھر بتا دوں، ترجمہ آپ نے قرآن مجید سے دیکھ کے کبھی بھی نہیں کرنا اس کلاس میں، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے، اور کوشش کرنی ہے نہ پہلے سے یاد کر کے آنا ہے، صحیح ہے؟ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہاں جی، انصاف پسند سے مجھے تھوڑا سا چلے ٹھیک ہے، نو عدل کے پرابلم، قریب۔ ویری گڈ، الحمدللہ، یو ڈن اٹ کانفیڈنٹلی۔ شہناز سسٹر آئیے۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام، پڑھیں جی اگلا حصہ۔ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ۔ اوکے گڈ، تو یہ بتائیے یہ جملہ شرطیہ ہے کہ نہیں ہے؟ جی یہ شرطیہ ہے۔ شرط کے لیے کون سی چیز موجود ہے؟ ان ہے سر۔ ان موجود ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، فا شرطیہ، ان پر جو فا آتا ہے نا، ان شرطیہ پر جو فا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہ تاکید کا جی کام کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ تاکید کا کام کرتا ہے۔ تاکید کا کام، فَإِن یعنی پھر یقیناً، اور ترتیب تو جی ہو ہی رہی ہوتی ہے کیونکہ پیچھے جی بتا دی گئی نا باتیں۔ اب اگر یہ باتیں ہاں جی ہونے کے بعد ایک شرط لگائی جا رہی ہے بیچ میں، ہاں یہ چیز ذہن میں رکھی جائے، تو اس لیے ترتیب کا کام بھی کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو مجھے یہ بتائیے، ان شرطیہ ہو گیا، جملہ شرط کیا ہے؟ لم تعلموا آباءهم۔ آباءہم، گڈ، یہ جملہ تو شرط ہو گیا۔ جی اوکے، اب ہم جملہ تو شرط کو دیکھتے ہیں۔ یہ لم کیا چیز ہے؟ لم نفی کا ہے جو فعل مضارع کو مجزوم کرتا ہے۔ ویری گڈ، یہ لم جوازمہ میں سے ہے، فعل مضارع کو جی مجزوم کر دیتا ہے، اور کیا کرتا ہے؟ اس کو معنی اور فعل مضارع کے معنی ماضی میں لے جاتا ہے۔ ویری گڈ، یہ دوسرا کام ہو گیا۔ تیسرا کام کیا کرتا ہے؟ نفی ہے، نفی کرتا ہے۔ نفی کرتا ہے، تو ایک تین کام اس نے کرنے ہیں، ٹھیک ہے۔ جی تو جی مجزوم ہونے کے لیے کیا ہوا یہاں پر؟ یہ اصل میں تعلمون تھا تو نون غائب ڈراپ ہو گیا لم کی وجہ ایکسیلنٹ۔ سے۔ سو ان لم تعلموا کیا ترجمہ ہوگا؟ اگر تم نہیں جانتے، آباہم ان کے باپوں کو، اگر تم نے نہ جانا، ہاں اگر تم نے دیکھیں نہ جانا ان کے باپوں بے کو۔ شک جی ان شرطیہ ماضی- موجود ہے، لیکن یہ لم جی ہمیں فورس کر رہا ہے کہ بھائی بات ماضی میں رکھنی ہے۔ جی 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 ان لم تعلموا، ٹھیک ہے، تعلموا کا اگر فائل کیا ہے؟ تعلموں کا فعل انتم ہے سر۔ گڈ، ہو گیا۔ آباءہم منصوب کیوں ہے؟ یہ مفعول ہے تعلم فعل کے لیے۔ کیا ترجمہ ہوگا؟ فَإِن لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ، اگر تم ان کے باپوں کو نہیں جانا، ہاں جی، اگر تم نے ان کے باپوں کو نہیں پہچانا یا نہیں جانا، نہیں ٹھیک جانا ہے، جی صحیح ہے۔ آگے چلتے ہیں، ویری گڈ، ایکسیلنٹ۔ آئیے جی مصرانہ، جزاک اللہ۔ مصرانہ آپ کی آواز سے بس مصرانہ کو بلایا ہی تھا تو انہوں نے ہینڈ ڈاؤن کر دیا۔ مصرانہ ہاتھ کھڑا کریں دوبارہ۔ آئیے مصرانہ، جی السلام علیکم سر، وہ غلطی سے لگ گیا تھا، نو پرابلم۔ میں اسپیکر آن کر رہی تھی۔ اگلا حصہ پڑھیں۔ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ۔ اوکے، یہ فا کس لیے آیا ہے؟ سر یہ جواب شرط ہے یہاں پہ، یہ جواب جی شرط کے لیے آیا ہے۔ جواب جملہ شرط۔ فعلیہ آ رہا ہے جواب شرط میں یا اسمیہ؟ سر یہ جملہ اسمیہ ہے، ٹھیک ہے، تو اس کی پھر وجہ کیا ہوئی فا آنے کی؟ جملہ اسمیہ، جملہ اسمیہ کی وجہ ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، یہاں پر جو مبتدا ہے وہ ہم محذوف ہے، ٹھیک ہے۔ جملہ تھا فہم اخوانکم فی الدین، کیونکہ اگر آپ دیکھیں نا
اگر تھوڑا سا غور کریں, اخوانکم مبتدا نہیں بن سکتا نا, یہ تو خبر دی جا رہی ہے نا کہ فَإِن لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ, اگر تم نے ان کے والدین کو نہیں جانا, فَإِخْوَانُكُمْ, اب ترجمہ کریں, وہ آپ کے بھائی, وہ تم تو سب وہ کے بھائی بھائی ہیں. ہیں. جی سر, تو یہاں پر ہم یہاں مبتدا مبتدا معذوف. محذوف ہے, تو اخوانکم کون سا مرکب ہے؟ یہ سر مرکب اضافی ہے, اور یہ اس کا کم جو ہے وہ مضافیہ ہے, اور آگے کی جو عطف بھی نظر آ رہا ہے وہ واو. اچھا, یہ اخوانکم ہو گئی خبر, ٹھیک ہے, اور خبر بھی ہے یا ایک ہی خبر ہے؟ سر ایک اور خبر نظر آ رہی ہے, واو عطف ہے نا, وہ موالیکم, تمہارے ہاں بھائی, یہ بھی جی, اضافی ہے. ویری گڈ, یہ دوسری خبر ہے. اور فی الدین کیا ہے؟ سر یہ متعلق ہو جائے گا. کیا ترجمہ ہوا؟ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ. تو دین میں وہ تمہارے بھائی اور تمہارے دوست ہیں. تمہارے دوست ہیں. ویری گڈ, ایکسیلنٹ, ماشاء اللہ. آگے چلتے ہیں جی ہم. فہیمہ افضل آئیے. جی سر. وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ. ٹھیک ہے, تو لیسا کیا چیز ہے؟ یہ اسم ہے, فعل ہے, کیا ہے؟ فعل ناقص ہے لیسا. تو اس کو ہم جملہ فعلیہ کہیں گے, اسمیہ کہیں گے؟ جملہ اسمیہ پہ ہی داخل ہوتا ہے, اس لیے ہم جملہ اسمیہ ہی کہیں گے اسے. نہیں, اس کی تصحیح کر لیں, ٹھیک ہے؟ اچھا جی, اس کی تصحیح کر لیں. یاد رہے یہ کانا یکونو, یہ جو نواقص ہے نا, دیکھیں یہ اٹ سیلف فعل ہے. ڈیفینیشن کیا ہے؟ جو جملہ فعل سے شروع ہو, فعل سے شروع ہو, ہمیں نہیں پرابلم آگے کیا آنا ہے. بات کلیئر رکھیں. ڈیفینیشن کیا ہے؟ جو جملہ فعل سے شروع ہو اسے جملہ فعلیہ کہتے ہیں. صحیح ہے. اندر اس کے کیا کھچڑی پکنی ہے اس کو چھوڑیں, جی ٹھیک ہے. باہر سے کور اس کا فعل کا ہے تو جملہ فعلیہ کہلائے گا. اسی طرح جو جملہ اسم سے شروع ہو آگے چل کے بھلے فعل آ جائے وہ جملہ اسمیہ کہلائے گا. اس ڈیفینیشن کو بالکل سمپل رکھیں اپنے لیے. اوکے, گڈ ہو گیا, یہ تو پتہ چل گیا جملہ یہ فعلیہ ہے. اب بتائیے لیسا جو کہ نواقص میں ہے تو اس کا اسم کیا ہے؟ اس کا اسم جو ہے سر جی جناحن ہے. کیسے پہچانتی ہیں؟ حالت رفع میں ہے کیونکہ. ٹھیک ہے, تو علیکم کیا ہوا جملے میں؟ علیکم خبر ہے لیسا کی. ویری گڈ. تو فیما اخطأتم بھی, یہ کیا بن رہا ہے جملے میں؟ یہ اس کی صفت بنے گا سر جی. ویری گڈ, صفت بن گیا جناح کی. جی, اس کے اندر پھر یہ ما کیا ہے؟ ما موصولہ ہے. اخطأتم بھی جو ہے یہ صلہ ہو جائے گا. اخطأتم کون سا فعل ہے؟ باب کیا ہے؟ فاعل کیا ہے؟ جی, خوا تو حمزہ اس کا مادہ ہے, باب فعال سے ہے, ماضی ہے, اور فاعل انتم ہے. بہی میں ہا ضمیر کدھر جا رہی ہے؟ یہ ما موصولہ کی طرف. ٹھیک ہے, ما موصولہ کی طرف. ما موصولہ کی طرف. وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ, کیا ترجمہ ہوا؟ اور تم پر کچھ گناہ نہیں ہے جو تم غلطی سے کہو. فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ, جس میں تم نے خطا کر لی, جس میں تم نے خطا کی, جس میں تم خطا کار رہے, یعنی تمہارا اندازہ غلط ہو گیا, تو اس میں تم پر کوئی گناہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, جی صحیح. آگے چلتے ہیں. سمیہ آئیے. جی سر, آگے پڑھیں. وَلَكِنْ مَا سوری میں تجوید کے ساتھ پڑھنے لگی. وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ. ٹھیک ہے, سو لاکن سے ہلکا ہو گیا, مقصد وہی رہے گا اپنی جگہ اس کا, لیکن یہ کہ اس کے ایفیکٹس رک گئے. سو ما تعمدت قلوبکم, یہ ما کیا چیز ہے؟ ما جو ہے سر یہ اس کا مفعول ہے, تعمدت قلوبکم. اچھا, مفعول پہلے کر دیا سر, یہ وہ ہے موصولہ ہے جو اس میں موصول ہے. جی سر, ایسے نہیں کریں, ٹھیک ہے سر. پہلے اس میں موصول تھا, آپ نے ایک دم پوچھا, میں کنفیوز ہو گئی, سوری. اس میں موصول ہے, ٹھیک ہے. جی
وہ جی سر اگر یہ وہ کسی فعل کا مفعول ہوگا نا تو اس کے اندر موجود ہوگا، پیچھے تو کچھ ہے ہی نہیں. سو تعمدت یہ کیا ہے؟ یہ اس کا صلہ ہے سر، یہ باب ٹھیک ہے، تفاعل سے ہے. مادہ باب فاعل وغیرہ بتائیے. جی مادہ ہے اس کا عین میم دال، باب اس کا تفاعل، اور اس میں فاعل ہے اس کا ہیا کا، کیونکہ یہ اس سے جا رہا ہے، اس میں ضمیر ہیا کی کیونکہ یہ قلوبکم کی طرف لوٹ رہی. اس کا فاعل ظاہر ہے، سوری کیا ہو گیا ہاں مجھ سے، جی، آپ سمجھ لگی آپ اس کو؟ کا فاعل تو فاعل جی سر ظاہر ہے، یہ فاعل ہے، ظاہر ہے. غیر عاقل کی جی جمع ہے، اس لیے یہ واحد مؤنث کا صیغہ ہے. جی بالکل ٹھیک سر. ہے، تو قلوبکم کس کی جمع ہے؟ قلب ان کی. قلب ان کی. کیا ترجمہ ہوا؟ ولیکن ما تعمدت قلوبکم. اور لیکن جو تمہارے دلوں نے ارادہ کیا یا ارادتاً کیا. ہاں جی، یعنی وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ، اس پر تمہیں کوئی سزا نہیں ہے، کوئی تم پہ حرج نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے جس میں تم نے غلطی کر لی. وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ، لیکن اس میں گناہ ضرور ہوگا جو تم نے جان بوجھ کے کیا. صحیح ہے؟ جی سر. اوکے. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، بتائیے کانا کا اسم خبر وغیرہ وغیرہ. جی سر، کانا کا اسم جلالہ ہے، اور غفوراً ایک خبر ہے، اور رحیماً دوسری خبر. ویری گڈ. خبر نمبر 1، خبر نمبر 2. غفور رحیم، وزن بتا دیں. فعولاً اور فعیلاً. غفوراً فعولاً کے فعول وزن پہ. اور فعیل، یہ جی سر. صیغہ یہ مشبہ ہیں یا مبالغہ ہیں؟ سر یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہیں تو سر یہ مشبہ ہے. نہیں، مبالغہ ہیں. ہم نے یہ طے اس طرح سے طے نہیں کرنا. طے ہم نے اوکے کرنا ہے ان کے مادے کیا ہیں، وہ لازم ہیں یا متعدی ہیں. اوکے سر. ٹھیک ہے، جی سر. کیا کرنا ہے، لازم یا متعدی. غین فارا غفر یغفر، رحم یرحم. ٹھیک ہے، یہ دونوں متعدی فعل ہیں. جی سر. حالانکہ غفر صیغۃ لام حرف جر المبالغہ. کے ساتھ آتا ہے، لیکن وہ لام کے ساتھ بھی وہ لام اختصاص کے لیے آتا ہے اصل میں. تو وکان اللہ غفور الرحیم، کیا ترجمہ ہوا؟ اور اللہ بہت بخشنے والا، بہت رحم کرنے والا ہے. تو یہ کانا تو تھا کے لیے ہوتا ہے، تو یہ ہے میں کیوں کر رہی ہیں آپ؟ کیونکہ سر یہ اللہ کے ساتھ یونیورسل ٹروتھ ہے کے ساتھ ویری ہی گڈ، ترجمہ ہوگا. ایکسیلنٹ، ماشاء اللہ، بہت خوب. اوکے، آگے چلتے ہیں. عظما عزیز آئیے. آپ کا ہاتھ نیچے چلا گیا، چیک کریں دوبارہ سے. عظما عزیز، چلیں اب دوبارہ بلاتا ہوں آپ کو. کیا چکر ہو رہا ہے، یہ ہاتھ نیچے ہو رہے ہیں. دیکھیں عظما عزیز. جی سر، السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پڑھیں، جملہ پڑھیں. النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجہ امہاتہم. ٹھیک ہے، تو بتائیے جملہ اسمیہ یا فعلیہ؟ یہ جملہ اسمیہ بنے گا، ٹھیک ہے، اسم تو کے ساتھ مبتدا شروع کیا ہو ہے؟ رہا ہے. النبی مبتدا بنے گا، خبر اور کیا ہے؟ اولا بالمؤمنین صرف اولا خبر ہے. اولا. اوکے، اولا نہیں، آپ نے خبر ہے. بالمؤمنین کو اس میں کیوں داخل بالمؤمنین کیا؟ ادھر متعلق بنے نہیں، گا، آپ نے اس کو کیوں داخل کیا ادھر؟ جار مجرور کے ساتھ میں متعلق بنے گا. نہیں، آپ نے اس کو اس میں کیوں ڈالا؟ خبر ہے یہ. سسٹر، میرے خیال ہے وہ کلوز کر گئی شاید، یہ آواز نہیں آ رہی ان کی. ماریا آئیے. جی سر. جی آپ بتائیں مبتدا خبر وغیرہ کیا ہے؟ جی سر، النبی مبتدا اولا خبر بالمؤمنین متعلق خبر. گڈ. بالمؤمنین متعلق خبر. اور من انفسہم کیا ہے؟ یہ بھی سر متعلق خبر ہو جائے یہ گا. بھی متعلق خبر ہے. انفسہم کون سا مرکب ہے؟ مرکب اضافی. مرکب اضافی. سو کیا ترجمہ المؤمنون کون سا اسم ہے؟ اسم الفاعل مبالغہ سے کیا ہے؟ سر یہ اسم الفاعل کا صیغہ ہے باب افعال سے. ویری گڈ. سو کیا ترجمہ ہوا؟ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں پر ان کی جانوں سے زیادہ
سر حقدار ہیں، حقدار ہیں، حق رکھتے ہیں، ٹھیک ہے. حق رکھتے ہیں. جی سر. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. اور آگے کیا ہے جملہ؟ آگے ہے وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ. ازواجہ اور کیا ہے جملے میں؟ سر یہ مبتدا بن جائے گا اور أُمَّهَاتُهُمْ خبر ہو جائے گی. کیا ترجمہ ہوا؟ اور ان کی بیویاں ان سب کی مائیں ہیں. ویری گڈ، ایکسیلنٹ ہو گیا، ماشاء اللہ. آئیے عتیقہ جی سر. آگے پڑھیں. وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي کِتَابِ اللَّهِ اولو مِنَ الارحام ہوتا ہے، الْمُؤْمِنِينَ اولو وَالْمُهَاجِرِينَ. واو ساکن، اولو الارحام، ٹھیک ہے. اوکے. پڑھیں. شروع سے سر. تو ہاں دوبارہ پڑھیں. وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي کِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ. بس یہاں تک بس. بتائیں یہ جملہ اسمیہ ہے یا فعلیہ ہے؟ جملہ اسمیہ ہے یہ. ٹھیک ہے، بتائیں مبتدا وغیرہ پھر کیا ہے؟ جی. اولو الارحامی یہ مبتدا ہو جائے گا مرکبہ اضافی، اور اولا یہ خبر، بعدہم درمیان ویری میں یہ شبہ جملہ. گڈ. بعدہم اصل میں بدل ہے اولو الارحام کا، ٹھیک ہے. اولو الارحامی بعدہم اولا خبر ہے، ٹھیک ہے. اور جی. ببعدن یہ کیا ہے؟ یہ شبہ جملہ متعلق کر دیں گے متعلق خبر خبر. فی کتاب اللہ کیا ہے؟ یہ بھی متعلق. ویری گڈ. من المؤمنین والمہاجرین کیا ہے؟ یہ بھی متعلق. یہ بھی متعلق. ویری گڈ. دیکھیں اصل میں کیا ہے، بعض کنفیوز ہوتے ہیں اتنے سارے متعلق کیسے بن رہے ہیں. دیکھیں اصل خبر کیا ہے؟ اولا. اولا کا مطلب کیا ہے؟ زیادہ حقدار. تو ذرا ترجمہ کریں یہاں تک کا. وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ. جی. اور رشتہ دار زیادہ حقدار ہیں. ٹھیک. ارحام رحم ان کی جمع ہے، اور اولو ذو کی جمع ہے. وَأُولُو الْأَرْحَامِ اور کونی رشتہ دار وَأُولُو الْأَرْحَامِ. اب پڑھیں. اور خونی رشتہ دار زیادہ حقدار ہیں، بِبَعْضٍ دوسروں سے، فی کتاب اللہ اللہ کی کتاب میں، من المؤمنین ایک منٹ والمہاجرین. رک جائیں. وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ تک کا ترجمہ کریں صرف، پھر آگے ملائیں گے. اور خونی رشتہ دار زیادہ حقدار ہیں. زیادہ حقدار ہیں. رک جائیں. بِبَعْضٍ. جی. اب کریں ترجمہ. دوسروں سے، بعض کے ساتھ. جی. آگے. فی کتاب اللہ اللہ کی کتاب میں. اور پھر مزید. من المؤمنین والمہاجرین مومنوں سے اور مہاجرین سے. اور مہاجرین سے. ویری گڈ. ٹھیک ہے. اور رشتہ دار اللہ کی کتاب میں دوسرے یعنی مومنین اور مہاجرین کی نسبت آپس میں زیادہ حقدار ہیں. ٹھیک ہے. اب ہم اس کو یوں کرتے ہیں، بعضہم ببعض، اس کا ترجمہ ہوتا ہے آپس میں. ٹھیک ہے. اب ہم اس کو تھوڑا ترجمے کو سیدھا کر لیتے ہیں. یعنی بعضہم ببعض، بعض کیا ہے؟ بعض میں سے ہیں. ٹھیک ہے. جی تو ٹھیک ہے. بعضہم ببعض یعنی آپس میں ایک دوسرے کے. صحیح. جی. آگے پڑھیں. الا ان تفعلوا الى اولیاءکم معروفا. اب مجھے یہ بتائیں کہ ان کیا ہے؟ ان منصوب کرتا ہے حرف ناصبہ میں سے. حروف ناصبہ میں سے ہے. تو یہ کیا کیا کام کرتا ہے ذرا وہ بتا دیں. جی. فعل کو منصوب کرے گا اور مصدری میننگ پیدا کرے گا. اور کیا کرے گا؟ تفعل. مصدری میننگ پیدا کرے گا. ٹھیک جی. ہے. فاعل کیا ہے؟ تفعلوا میں انتم فاعل ہے. مادہ کیا ہے؟ باب کیا ہے؟ فاعل لام مادہ ہے. فعل یا فعلوا. معروفاً منصوب کیوں ہے؟ یہ مفعول ہے تفعلوا کا. ویری گڈ. مفعول ہے. اور معروف وزن کون سا ہے؟ مفعول. مرفعول یعنی اسم المفعول کا صیغہ ہے یہ. سو اولیاء کیا چیز ہے اور اس کی واحد کیا ہے اور کون سا مرکب ہے؟
جی اولیاء واحد ولیٌ اور مرکب اضافی ہے، الا کی وجہ سے مجرور ہو کے یہ شبہ جملہ ہو جائے گا متعلق فعل. کیا ترجمہ ہوا؟ ان تفعلوا الی اولیائکم معروفا، معروف کہتے ہیں بھلائی کو. جی تمہارا اپنے دوستوں سے کوئی بھلائی کرنا. ہاں جی، یعنی سوائے اس کا کہ آپ دیکھیں الا، اب ہم اس کو کر لیتے ہیں حرف استثناء کے طور پر. اولو الارحام بعضهم اولا ببعض فی کتاب اللہ من المؤمنین والمہاجرین، یعنی قریبی رشتہ دار آپس میں زیادہ حق رکھتے ہیں اللہ کی کتاب میں مومنین اور مہاجرین کی نسبت. ٹھیک ہے جی. اللہ سوائے اس کے کہ ان تفعلوا الی اولیائکم معروفا، سوائے اس کے کہ تم کچھ بھلائی کرو اپنے دوستوں کے ساتھ. آگے پڑھیں عتیقہ. جی کانا ذالک فی الکتاب مستورن. اسم کانا کیا ہے؟ ذالک. ٹھیک ہے. خبر کانا کیا ہے؟ مستورن. کون سا کون سے وزن پر ہے؟ اسم المفعول. مادہ کیا ہے؟ سین تو را. سین تو را. ویری گڈ. تو اس سے کیا میننگ بن رہا ہے؟ مستور کیا ہوتا ہے؟ ہاں جی، جس چیز کو لکھا گیا ہو، جو سطروں کے اندر لکھا ہوا ہو، لائنوں میں. تو کیا ترجمہ ہوا؟ کان ذالک فی الکتاب مستورا. یہ کتاب میں لکھا گیا ہے. اور یہ فی الکتاب مستورن، کتاب میں لکھا ہوا ہے. مستور جب آ جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوح محفوظ میں آلریڈی یہ بات طے ہے، یہ بات آلریڈی ڈیسائیڈڈ. الحمدللہ، ویری گڈ. اوکے جی، میوٹ کر لیں عتیقہ. ایکسیلنٹ ماریا، ایکسیلنٹ. آگے چلتے ہیں جی. اب ہم ان کی چند چیزوں کی طرف بلاغ الآیا، آیت کی بلاغت میں دیکھتے ہیں ہمارے پاس کیا ہے. کوشچن ہے کہ جی قلبین فی جوفی سے آیات کی ابتدا کی گئی اور رجل کیوں کہا گیا، امراتن کیوں نہیں کہا گیا؟ جی تو کوئی اپنا ذرا کوئی ایکسپلین کرنا چاہے گا تو ذرا بتائیں، جلدی سے ہاتھ کھڑا کریں. بتائیں جی، کوئی ہے؟ اچھا چلیں جی. سائمہ نواز خان، بات قلبین فی جوفی سے کیوں شروع کی گئی؟ سر دو دلوں کا ہے نا، کہ پیٹ میں دو دل ہیں، تو مرد میں کیونکہ ایک ہی دل ہوتا ہے اور فیمیل نہیں جب ایک منٹ، پریگننٹ ایک ہوتی ہے. منٹ، ہولڈ آن. جی ادھر نہیں جانا ابھی، رجل کی طرف نہیں. بات یہاں سے شروع جی کیوں کی گئی؟ سر ہم دیکھیں نا، ابھی اگلی آیت ہم کر چکے ہیں. ٹھیک ہے، اب ہم تھوڑا غور کر سکتے ہیں کہ آخر کیوں کی ہوگی. ٹھیک ہے، یہ بیسیکلی انسان کو اللہ تعالیٰ نے پہلے سے ہی اٹینٹیو کر لیا کہ آگے کچھ ایسی باتیں آنے والی ہیں جن کا تعلق دو دلوں سے ہوگا. ٹھیک ہے جی. یعنی آگے کچھ ایسی باتیں، کچھ یہ تمہید جیسے ہوتا ہے نا، کسی بات کی تمہید باندھنا، تو یہ اس کی تمہید باندھی گئی ہے. آگے جو ایک بڑا حکم آنے والا ہے، وہ بڑا حکم کیا تھا؟ وہ بڑا حکم ایک تو یہ تھا کہ عورت کو طلاق نہیں ہوتی ہے. دوسرا حکم یہ تھا کہ کسی لڑکے کو اپنا بیٹا نہیں کہنا. تو اتنے بڑے حکم آنے کے لیے پہلے بتا دیا گیا کہ ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفی، اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کے سینے میں دو دل نہیں بنائے کہ یعنی وہ ایک ہی ٹائم میں ایک عورت کو ماں بھی کہہ رہا ہے اور وہ اس کی بیوی بھی ہے. اٹ از ناٹ پاسبل. گاٹ اٹ ڈاکٹر صاحبہ؟ جی جی سر. اوکے، اب بتائیں رجل کیوں کہا گیا، امرا کیوں نہیں آیا یہاں پر؟ سر اس لیے کہ دو دل جو ہوتے ہیں وہ میل میں کبھی بھی دو دل نہیں ہوتے. عورت میں فیمیل ہوتے ہیں. جب پریگننٹ، سر جب وہ پریگننٹ ہوتی ہے تو اس میں فیٹس کا نہیں دل ادھر ہوتا ہے. وہ ادھر نہیں بنتا، اس کو ایسے زبردستی بیچ میں نہ جی گھسڑیں. یہ جی جی یعنی کسی بھی انسان کو اللہ نے تخلیق نہیں کیا دو دلوں کے ساتھ. ٹھیک ہے، اس کو نہیں بیچ میں لائیں، وہ ایک سیپریٹ چیز ہے. اب آپ ڈاکٹر ہیں، مجھے بتائیں مرد زیادہ طاقتور ہوتا ہے یا عورت؟ سر میل طاقتور ہوتا ہے. میل طاقتور ہوتا ہے. یعنی طبعی لحاظ پر، جسمانی لحاظ سے کس کی تخلیق زیادہ اکمل ترین ہے؟ میل کی سر. میل کی. ہم کہتے ہیں نا، ہم دنیا میں نہیں آپس میں کہتے ہیں یار یہ کام تو بندہ نہیں کر سکتا تو عورت کیسے کرے گی؟ سنی ہے نا یہ بات؟ جی سر.
اس لیے علماء کہتے ہیں کہ یہاں پر رجل کا تذکرہ کیا گیا ہے، یعنی جب کوئی بندہ ہی نہیں کر سکتا تو اس لیے عورت کا تذکرہ اس میں پھر ضرورت نہیں تھی. صحیح ہے نا؟ یہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے، عورتوں کو اس میں برا نہیں بنانا چاہیے. ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفی. آگے چلتے ہیں. الحمدللہ، ویری گڈ سسٹر، دیٹ از ہاؤ وی شوڈ اپروچ اینڈ آنسر. غلط جواب دینا کوئی حرج نہیں ہے. اچھا، مائے نفی کیوں موجود ہے؟ براہ راست حکم کیوں نہیں دے دیا گیا کہ یہ کام کر لو؟ کون کون بتائے گا؟ جی ہے کوئی؟ چلیں، مائے نفی اس لیے لایا گیا ہے، یعنی ما جعل اللہ لرجل، اللہ نے نہیں بنایا کسی بھی آدمی کا من قلبین فی جوفی. دوسری بات آئی وما جعل ازواجکم اللہ تظاہرون منہن امہاتکم. یہ یہاں پر مائے نفی دونوں لا کر یہ بتایا گیا کہ اصل میں یہ فطرت نہیں ہے. یہاں پہ مائے نفی یہ بتا رہا ہے کہ اصل فطرت ہے کیا، کہ انسان کے سینے میں ایک دل ہوتا ہے، یہ فطرت ہے. دوسری فطرت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فطرتی طور پر بیویوں کو مائیں نہیں بنایا ہے کسی کی. یہ فطرت کے بارے میں یہ تذکرہ آ رہا ہے کہ ماں نفی اس لیے ہے کہ نہیں، اس لیے ما جعل اللہ نے نہیں بنایا. یعنی اصل میں اللہ نے بنایا کیا ہے، فطرت کیا ہے، یہ فطرت کی طرف کلام جا رہا ہے. آگے چلتے ہیں. اگلا پوائنٹ ہے ہمارا اللہ کیوں ہے، اللہ کیوں نہیں ہے. دیٹ از ویری امپورٹنٹ. قرآن مجید میں عورتوں کے لیے اللہ اور اللہ دو اس میں موصول استعمال کیے گئے جمع کے. جہاں پر بھی طلاق اور زہار کی بات آئی ہے، زہار کی، وہاں پر اللہ استعمال ہوا ہے، طلاق اور زہار. کیوں؟ کیونکہ یہ دونوں کام عورت پر بھاری پڑے ہیں. علماء نے اس کی دو توجیحات بیان کی. ایک وہ یہ کہتے ہیں کہ اصل میں عربی زبان میں یہ حمزہ اسقل کہلاتا ہے. اسقل یعنی اسقل و افل کے وزن پر بھاری، بھاری یعنی یہ بھاری ہے، اور یہ کام دونوں ہی بھاری ہیں، طلاق بھی اور زہار بھی. اس لیے یہاں پر اللاتی جو لائٹر ہے اس کو استعمال نہیں بلکہ اللہ کیا گیا. ایک اور یہاں پر توجیہ یہ دی گئی کہ اصل میں الئی ایک لفظ ہے، اس کا مطلب ہی ہوتا ہے کوئی مشکل کام، کوئی بھاری کام. تو بعض نے پھر یہ کہہ دیا کہ اصل میں یہ اس کو بیچ میں اللاتی میں تا کو ریپلیس کر کے لایا گیا. تو اللہ تظاہرون منہن امہاتہم، قرآن مجید میں اللہ صرف 4 بار آیا ہے، اور چاروں بار 4 ٹائم یہ طلاق اور زہار کے معاملات پر ہے. تو یہاں سے علماء نے اس کا نتیجہ یہ نکالا ہے کہ یہ صرف اس کام پر آیا ہے جہاں بہت بھاری اور مشقت طلب تھے عورت پر، تو وہاں اللاتی لائٹر کے بجائے اللہ ہیوی لفظ استعمال کیا گیا ہے. آگے چلتے ہیں جی. نیکسٹ پوائنٹ ہے افواہکم کیوں کہا، لسانکم کیوں نہیں کہا؟ ہاں جی، کون بتائے گا؟ ہے کوئی شیئر کرنے والا؟ اچھا چلیں. تو افواہکم آپ سنتے ہیں نا کہ ہم کہتے ہیں یار ویسے منہ سے بولتا رہتا ہے، یعنی وہ جو کچھ منہ سے بول رہا ہے اس کا اس کے دل سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. جیسے کہتے ہیں نا منہ کا بس منہ کا بولنے والا ہے، دل میں کچھ نہیں ہوتا. تو کیا ہے کہ منہ سے نکل رہی باتیں ہیں بس، اصل میں دل لنک نہیں کر رہا ہوتا. تو یہ وہی بات ہے، افواہکم لایا، لسان نہیں آیا. یعنی لسان سے مراد ہوگا کہ تم جو اصل میں تو جو بندہ منہ سے کہہ رہا ہے، کہہ تو لسان سے ہی رہا ہوتا ہے، لیکن یہ ہے کہ افواہ سے مراد ہے کہ اصل میں وہ تمہارے دل کی بات نہیں ہے، اصل میں وہ اوریجنل بات نہیں ہے، اوریجنل بات کچھ اور ہے. اس لیے افواہکم یعنی تمہارے منہوں کی باتیں ہیں جو منہ سے نکلتی رہتی ہیں، ان کی حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو اس لیے یہ افواہکم آ رہا ہے یہاں. اللہ تعالیٰ کم بیشی معاف فرمائے. اللہ عالم بالصواب. دیکھیں مجھے ہم سب کو یہاں پر احتیاط کے تقاضے ضرور تھامنے ہیں، ٹھیک ہے. تو افواہکم آیا یعنی منہ سے نکلی ہوئی باتیں ہوتی جن کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی. لسان نہیں آیا، افواہ آیا. اس لیے آپ قرآن مجید میں تلاش کیجئے گا افواہ کہاں کہاں آیا ہے. اس کے بعد ایک اور چیز جو یہاں پر ہے، ذالکم قرآن مجید میں جہاں پر بھی آیا ہے نا، یہ بات یاد رکھیے گا، وہاں اس کا مطلب فائنل نتیجہ نکال دیا گیا ہے. ساری بات کر کے ذالکم یعنی فوراً متوجہ ہو جاؤ. اچھا، اور اس میں مزید کیا ہے؟ مزید ذرا تھوڑا سا اس کو سمجھ لیجئے. میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا، اصل میں اس میں اشارہ ہے ذا، اصل میں تو ہے یہ ذا، یہ ہے اشارہ. لام اس میں کہلاتا ہے بعد کے لیے، دوری کے لیے. تو یہ بن گیا ذالا، ذالا یہ لام بن گیا دوری کے لیے، یعنی ذات ہو گیا قریب اور ذالا
لام دوری کے لیے، لام للبعد کہلاتا ہے، اور کاف ہو جاتا ہے خطاب کے لیے جس چیز کو مخاطب کیا جا رہا ہے. میں کہتا ہوں نا ذالک کتاب، یہ جو کاف ہے اصل میں اس کتاب کی طرف اشارہ جا رہا ہے. ذالک کتاب، وہ ایک کتاب ہے. اور اگر وہ دو ہو جائیں گے تو ذالکما، پھر ذالکما کتاب. لیکن اب یہ کما کیا ہے؟ بیسیکلی مخاطب جب میرے دو ہوں گے، میں کسی دو سے مخاطب ہونا چاہ رہا ہوں، یعنی میں کسی صرف دو بندوں سے مخاطب ہونا چاہ رہا ہوں، تو میں کیا کہہ دوں؟ ذالکما کتاب، یعنی تم دونوں متوجہ ہو جاؤ وہ کتاب ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ میرے مخاطب اب دو ہو گئے. قرآن میں جو نا تلکم الشجرۃ، وہ اصل میں تل کا شجرہ کے لیے اشارہ تھا. کما چونکہ دو تھے، آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام، اس لیے وہاں پر ہے تلکما کہ تم دونوں کو. اصل میں شجرہ تو ایک تھا. تو یہاں پہ ذالک کا پیچھے باتوں کی طرف گیا، کم سب کو جو آگے یہ جو باتیں کرتے ہیں، جو کہتے ہیں جی کلبین فی جوفی، دو دل ہیں، کوئی کہتا ہے جی عورت جو ہے وہ یعنی ماں کی طرح بنا ڈالی، اور کسی نے اپنے بولوں کو بیٹا بنایا ہوا ہے. تو یہ کیا ہے؟ وہ اسی لیے اس کم میں ان کو مخاطب کر لیا گیا کہ یہ جو تین ٹائپ کے جو لوگ ہیں ان کو مخاطب کر لیا گیا. ذالکم قولکم بافواہکم، یہ جو تم سب ہو نا، یہ جو تمہاری باتیں ہیں یہ منہوں کی باتیں ہیں، باقی اس کا حقیقت سے کوئی لینا دینا نہیں. اللہ عالم بالصواب. غفر اللہ لی ولکم. آگے چلتے ہیں جی بلاغت الآیا. نیکسٹ میں لیسا کیوں آیا ہے، لا کیوں نہیں آیا؟ قرآن مجید میں آپ دیکھتے ہیں لا جناح، یہاں آیا لیسا علیکم جناح. اس کی وجہ یہ ہے کہ پیچھے بات کی گئی ہے کہ فَإِن لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَكُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِي مَا أَخْطَأْتُمْ. اب اخطا یہ کیا ہے؟ غلطی. تو جب غلطی ہے اس لیے اس پر لائٹر لفظ استعمال کیا گیا ہے اور لائٹر اسلوب اختیار. لیس علیکم جناح، یعنی تم پر کوئی حرج نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے. اور جہاں معاملات بڑے بڑے تھے وہاں آیا لا جناح، کسی قسم کا کوئی گناہ نہیں ہے. تاکیدی اسلوب اختیار کیا گیا. یہاں پر ایک پوائنٹ ذہن میں رکھیے گا، جملہ اسمیہ طاقتور ہوتا ہے، اسٹرانگ ہوتا ہے، اور جملہ فعلیہ اسمیہ کی نسبت تھوڑا ویک ہوتا ہے، تھوڑا لائٹر. ویک سے مراد یہ ہے کہ اس کے گرامیٹیکل، اس کے جو بلاغت کے ایفیکٹس ہیں وہ تھوڑے ہلکے ہیں. لیس علیکم جناح فیما اخطأتم بھی، یعنی تم سے کوئی اگر غلطی ہو جائے، کو خطا کر بیٹھو، کوئی حرج نہیں، پریشان نہیں ہو. لیکن جہاں معاملہ بڑا آیا وہاں لا جناح علیکم، یعنی کوئی حرج نہیں تم پر. لا نفی اسم کے لیے آتا ہے، جناح پھر نفی جنس آ گیا اور منصوب ہو گیا. اب یہ چیزیں اب آپ نے فیل کرنی ہیں، یہ ایفیکٹس ہیں. جہاں پر قرآن مجید ہے لیس علیکم جناح، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ بات ذرا لائٹر انداز میں کی گئی ہے. جہاں آیا لا جناح، یہاں بھی تو آ سکتا تھا نا لا جناح علیکم فیما اخطأتم بھی، لیکن ضرورت نہیں تھی چونکہ اخطاء آ رہا ہے نا، غلطی، نسیان، علم نہیں ہو سکا، یعنی پتہ نہیں چلا کہ فلانے کا باپ کون ہے، ٹرائی تمہاری پتہ نہیں چل سکا، تو یہ غلطی ہے، یہ خطا ہے. بعد میں پتہ چل گیا اچھا پہلے پتہ نہیں تھا. تو اس لیے یہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، اس لیے ٹینشن نہیں لینی، ریلیکس رکھا گیا ہے. آیات بھی ریلیکس لائی گئی ہیں. وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ، لیکن جو پھر دلوں کی بات ہے. آگے چلتے ہیں جی. اس میں کیا پوائنٹ ہے ہمارے لیے؟ النبی اولا کا تذکرہ ان آیات کے ساتھ ہی کیوں کیا گیا. یعنی دیکھیں پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شروع سے دیکھ لیں، یا ایھا النبی اتق اللہ، وہاں سے ولا تطع الکافرین والمنافقین وتوکل علی اللہ وکفی باللہ وکیلا. امر شروع ہو رہے ہیں، سارے امر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آئے. لیکن النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ حقدار ہیں مومنین کی نسبت اپنی جانوں کے مقابلے میں. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے سب باتوں کا، تو ہمارا تو پھر زیادہ معاملہ ہو گیا. ہمیں تو ان کو زیادہ ان احکامات کو سیریسلی لینا چاہیے. اور پھر اللہ تعالیٰ جب اپنے نبی کے لیے احکامات اتار سکتے ہیں تو وہ ہمارے لیے اس سے زیادہ بڑھ کر ہمارے لیے اسٹرانگ ہے ان پر عمل کرنا. اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت عطا فرمائے. المہاجرین کا تذکرہ کیوں کیا گیا؟ انصار بھی تو تھے، ان کو مومنین میں داخل کر دیا گیا. اس کی کیا وجہ ہوئی؟ اس کی وجہ یہ ہوئی، دیکھیں صرف اتنی بات کی جا سکتی تھی کہ وَأُولُو الْأَرْحَامِ، یہ کیا تھا؟ اس آیت سے پہلے جو مہاجرین تھے وہ انصار کے وراثت میں حصے دار تھے. وہ جو اخوت قائم کی گئی تھی اس کی وجہ پر کہ جب کوئی انصاری جب فوت ہوگا تو اس کی جو وراثت ہے اس میں مہاجر کا بھی حصہ ہوگا، جن میں مواخات قائم کی گئی تھی ان کے لیے.
یہاں اس آیت میں مہاجرین کو سیپریٹ کیوں تذکرہ کیا گیا؟ علماء کا کہنا ہے کہ اصل میں مومنین میں تو سارے ہی داخل ہو جاتے، تو پھر یہ مہاجرین کو الگ تذکرہ کرنے کی ضرورت کیوں آئی؟ اتنا کافی تھا نا، اولو الارحام بعضهم اولا ببعض فی کتاب اللہ من المؤمنین، کہ جو قریبی رشتہ دار ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کے لیے زیادہ حقدار ہیں اللہ کی کتاب میں مومنین کے بجائے، مہاجرین بھی تو مومنین میں ہے نا۔ وجہ اس کی یہ آئی کہ اصل میں مومنین، پہلی چیز یہ ہے کہ اسلام میں سب سے پہلے تھے، پہلے اسلام لانے والے، پھر انہوں نے تکلیفیں بہت زیادہ برداشت کی، انہوں نے ہجرت کی، اپنا سب کچھ چھوڑ دیا، اپنا مال، اپنے رشتہ دار، اپنا گھر، اپنا وطن، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے وہ آ گئے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کا تذکرہ اس لیے فرمایا کہ یعنی ان کو ایک الگ رتبہ بتایا گیا، ان کی فضیلت بتائی گئی یہاں پہ، من المؤمنین والمہاجرین، حالانکہ مہاجرین مومنین کے اندر شامل ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ مہاجرین کیوں اس مواخات میں وراثت کے حصے دار بنے؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو بنایا کہ اصل میں وہ اسلام کی خاطر سارا کچھ اپنا مکہ میں چھوڑ کے آ گئے تھے، تو اب اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے لیے مدینہ میں انتظام کیا کہ ان کے آگے زندگی کا سلسلہ بھی چلے۔ اس کے بعد جی ذرا کچھ الفوائد العلمیہ دیکھ لیتے ہیں کہ علمی کیا فوائد ہیں۔ پہلی چیز، انسان کا دل ایک اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا ہے کہ یہ ایک وقت میں ایک طرف ہی متوجہ رہ سکتا ہے۔ دیکھیں، انسان اگر گناہوں کی طرف مائل ہونا شروع ہو جائے نا تو وہ عبادت سے ہٹنا شروع ہو جاتا ہے، یعنی یہ انسان کا دل ایک ہی وقت میں گناہ کے بڑے بڑے کام اور عبادت کے بڑے بڑے کام پیرالل نہیں چلا سکتا، یا تو وہ گناہ پر چلے گا یا وہ عبادت پر چلے گا۔ دیکھیں، چھوٹے موٹے گناہوں میں رسا کشی چلتی رہتی ہے، یہ تو نفس اللوامہ تو ہے نا جو ملامت کرتا رہتا ہے کیا کر رہے ہو، لیکن حقیقت میں کسی انسان کا دل اگر وہ مومن ہے، ایمان رکھنے والا ہے، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنے والا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے والا ہے، وہ ایک ہی وقت میں دونوں طرف قدم نہیں رکھ سکتا۔ وہ یہ نہیں ہوگا کہ بھئی 5 نمازیں بھی پڑھ لی اور دن بھر زنا بھی کر لیا، 5 نمازیں بھی پڑھ لی اور دن بھر چوری ڈاکہ بھی کر لیا، 5 نمازیں بھی پڑھ لی اور قتل بھی کر دیا، وہ یہ نہیں کرے گا۔ اس کا دل ایک ہی طرف چل سکتا ہے، بس دونوں سائیڈ پہ وہ نہیں چلا سکتا، کوشش بھی کرے تو نہیں چلا سکتا، عبادت سے ہٹ جائے گا، گناہوں میں پھنسا رہے گا تو عبادت چھوٹ جائے گی، اور اگر عبادت میں ڈٹے گا تو گناہوں سے ہٹنا شروع ہو جائے گا۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، نماز برائی سے روکتی ہے، نماز برائی سے روکتی ہے۔ تو دیکھ لیں کہ انسان کا دل ایک وقت میں ایک طرف ہی رہ سکتا ہے، دونوں طرف نہیں جا سکتا۔ یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ انسان کا دل اللہ کا مطیع ہو، اللہ کی اطاعت کرتا ہو، اللہ پر توکل کرے اور ساتھ غوث اعظم سے بھی مانگ لے۔ نو، اٹ از ناٹ پاسبل۔ کسی مومن کا دل ایسا نہیں کر سکتا۔ وہ اللہ سے تو مانگ سکتا ہے، باقی نہ وہ غوث اعظم سے مانگ سکتا ہے، نہ وہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مانگ سکتا ہے، نہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگ سکتا ہے، وہ کسی سے نہیں مانگ سکتا۔ اس کا دل اگر واقعی اللہ پر ایمان لایا ہے، اللہ پر بھروسہ کرنے والا ہے، تو پھر اسے کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اسی لیے کسی مومن انسان کا دل ایک وقت میں 2 لوگوں پہ توکل نہیں کر سکتا، کہ بھی اللہ پہ بھی توکل کیا ہوا ہے رزق کے معاملے میں، اور کسی نے غوث اعظم پہ بھی کیا ہوا ہے۔ مجھے ایک بندی نے کامنٹ اسٹیٹس لگایا تھا واٹس ایپ پہ، ایسا ہی کچھ تھا، غوث اعظم وغیرہ کے بارے میں کوئی رزق کی بات تھی، پتہ نہیں کیا، یا پتہ نہیں مجھے پوسٹ فارورڈ کی تھی، تو میں نے انہیں کہا تھا اللہ اکبر، آپ کیا کہہ رہی ہیں، ایسا نہیں ہوتا ہے، یہ نہیں ہوتا۔ اچھا، آپ کو نہیں پتا، ہمیں تو یہ رزق دیتے ہیں، آپ کو نہیں ملتا ہوگا، نعوذ باللہ، کدھر کھڑے ہوئے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ سمجھاؤ تو آگے سے سیدھا منہ پہ مارتے ہیں کہ بھائی آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے، ہمیں رزق ملتا ہے غوث اعظم کی طرف سے، آپ کو نہیں ملتا تو نہ ملے، لیکن ہمیں تو وہ دیتے بھی ہیں، ہمارے سارے معاملات دیکھ رہے ہیں۔ اب جس قوم کا ایمان یہاں کھڑا ہو تو پھر کیا کرے؟ اس کا مطلب اب اس کا دل ایک ہی طرف ہے، اللہ کی طرف نہیں ہے۔ اگر اللہ کی طرف ہوتا تو وہ کبھی بھی ادھر کو نہیں سفر کرتا تھا۔ آگے چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو ناپسند فرمایا کہ انسان اپنی بیوی کو ماں، بہن یا بیٹی سے تشبیہ دے ڈالے۔ تو نعوذ باللہ، جہالت کی باتیں آج بھی پاکستان، انڈیا میں قائم ہیں۔ کبھی لوگ مذاق میں کہہ دیتے ہیں یار دیکھ اس کی ماں کی طرح ہے، اور یار ہے میری ماں کی طرح بنی ہوئی ہے، یعنی وہ کہہ دینا، یہ بعض دفعہ غصے میں آ کے کہ بھائی چونکہ والدہ ہوتی ہے یا والد ہوتے ہیں، شوہر کو نصیحتیں کرتے ہیں، تو میں اپنی بات کروں تو میری بیوی جب مجھے کرتی ہے تو میں یہ تو نہیں کہتا، میں یہ کہتا تم مجھ پر پولیس لگی ہوئی ہو۔ تو ساوধান رکھے، پولیس والا کچھ معاملہ الگ ہے، یہ والا معاملہ خطرناک ہے۔ اس سے تو سیدھا
कफारा अदा करना पड़ेगा। यानी तलाक नहीं है ना, अल्लाह ताला ने तो इस तलाक का हुक्म मनसूख कर दिया। सूरह मुजादला में पूरा मौजूद है, वहां पूरा उसका कफारा भी मौजूद है। उसका कफारा है 60 मशीनों को खाना खिलाना और कुछ रोजे हैं, और वहां पर पूरा उसका तज़किरा मौजूद है। तो कभी भी गलती से भी अपनी बीवी या बीवी को बहन या बेटी या यानी ऐसे महरम रिश्ते उनकी तशबीह कभी भी नहीं देनी, वरना कफारा देना पड़ेगा। इस्लाम में इसकी तलाक नहीं होती है। आगे चलते हैं। मुंह बोले रिश्तों की जी कोई अहमियत नहीं है। यानी ज़ालिकुम क़ौलुकुम बिअफ़वाहिकुम, ये मेरी बहन बनी हुई है, ये मेरा बेटा बना हुआ है, ये मेरी माँ बनी हुई है, ये मेरा बाप बना हुआ है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है इस्लाम में। इस्लाम इसको कोई वैल्यू नहीं देता। बल्कि ये जो आज हमारे माशरे में होता है ना कि जी वो भाई का बेटा ले लो, भाई की बेटी ले लो, फलाने ले लो, ये कर लो, वो कर लो, और लोग नाउज बिल्ला उसके बाप का असल नाम भी बीच में नहीं लिखते हैं, बल्कि उस बच्चे को तो अपने बाप का नाम पता भी नहीं होता कि मेरे बाप का नाम है क्या। तो अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं, ज़ालिकुम क़ौलुकुम बिअफ़वाहिकुम वल्लाहु यक़ूलुल हक़ व हुवा यहदिस सबील मा जअला अदियाकुम अबनाअकुम। तो अल्लाह ताला ने यहाँ पर मना फरमा दिया है कि किसी को नहीं कहना। अच्छा, यहाँ ये जो लड़के लिए जाते हैं, लड़कियां ली जाती हैं ना, इसके बड़े सख्त अहकामात हैं, लोगों को पता ही नहीं है, किसी मौलवी से पूछते ही नहीं है जाकर। अब मिसाल के तौर पे मैं अपनी बात अपने आप को एग्जांपल रखूं, मैं एक लड़की ले लेता हूं जी, बच्ची जी, मैं उसको पालूंगा। आपको पता है वो बच्ची जब बालिग होगी तो मेरे लिए गैर महरम है। मुझे उम्मीद है आप लोग इस बात को समझेंगे। वो मेरे लिए गैर महरम होगी, बताएं अब मैं क्या करूंगा। अल्लाह ताला ने तो मुझे मना किया है। अगर मैं कोई लड़का ले लेता हूं और मेरी बीवी ने उसको दूध नहीं पिलाया, तो वो जब बड़ा होगा तो वो उसके लिए गैर महरम हो जाएगी। और मेरी अगर और औलाद होगी, उसमें जितनी बेटियां होंगी उस लड़के के लिए गैर महरम। ये चीजें पता ही नहीं है, कोई सोचता ही नहीं कि भाई ये भी कुछ अहकामात हैं, ये भी कुछ मामलात हैं, ये बड़े सीरियस कंसर्न्स हैं। लेकिन हमारा चूंकि हिंदुआना माशरा है ना, थोड़ा सा हिंदुओं से इफेक्टेड, और असल जो मामलात थे ना कि जब यतीम की कफालत करोगे उसके तरीके बड़े डिफरेंट थे। तो भाई जो बीवी बेवा होगी उससे जाके शादी करो, उसको अपने घर बसाओ, उसको घर दो, उसका साया दो, उसके शौहर भी बनो, उसके बच्चों को भी संभालो। सहाबा ऐसे करते थे, वो यतीमों की कफालत ऐसे किया करते थे कि बाप मर गया, सहाबी ने उनकी बीवी से शादी कर ली, बच्चों की कफालत होगी और बच्चे अपनी माँ के साथ रह रहे हैं। हमारे यहाँ कहते नहीं, माँ नू सुट्टो किते कुएं दे विच ते बच्चों नू लै लो। नाउज़ बिल्लाह, कि जाहिल कौम है। अल्लाह ताला हिदायत अता फरमाए। तो ये जो आप कभी अपने इर्द गिर्द देखें तो इन चीजों को सीरियस लिया करें। ये जो ये फलाने का बच्चा ले लिया, फलाने की बच्ची ले ली, ओ भाई वो बच्ची तेरे लिए 13 साल की उम्र में जाके गैर महरम हो जाएगी, फिर क्या करेगा। और वो तेरी बच्ची तेरे बाकी बच्चों के लिए भी गैर महरम, वो तेरे सारे गैर महरम होंगे उसके लिए। यानी तुमने एक अजीब मखलूत खिचड़ी पका डाली घर में। अल्लाह बचाए ऐसी सूरत हाल से। कफालत के बड़ा निज़ाम डिफरेंट है, लेकिन हमारे यहाँ जरा उसका कोई इस तरह से, असल में हमारे यहाँ पर्दे का रिवाज ही नहीं है। तो ये बातें कौन सोचे? ये बातें तो वो सोचेंगे जो पर्दे की आयत पर ईमान रखते हैं, जो पर्दे की आयत को संजीदा लेते हैं, जो पर्दे के शरई पर्दे को कुछ अहमियत देते हैं, जिनमें दुयूसियत नहीं है वो अहमियत देते हैं इन बातों को। जिनके अंदर दुयूसियत है वो इनको अहमियत नहीं देते हैं। उनके नजदीक पर्दा वर्दा क्या है, कोई मसला ही नहीं है उनका। तो पहले ही बगैर पर्दे के चल रहे होते हैं, तो आगे भी ऐसे ही चलते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है अल्लाह हम पर रहम फरमाए। कुरान मजीद और फुरकान हमीद और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात से हमारे लिए बड़े अहम है। अल्लाह में इन्हें सीखने, उन पर अमल की तौफीक अता फरमाए। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया, किसी को ये कह देना, अच्छा यहाँ पे ये उलमा ने एक वजाहत दी है, किसी को ये कह देना आप बेटा इधर आ जाओ, बेटा उधर चले जाओ, बहन ये कर लें, ये उसमें नहीं आता। यानी ये उसमें नहीं चला जाएगा। ये यानी वही है कि फ़इख़्वानुकुम फ़िद्दीन व मवालीकुम, यानी ये तुम्हारे दीन में भाई हैं और दोस्त हैं, ये वो वाला है। लेकिन इससे वो महरम गैर महरम वाले मामलात पैदा नहीं होते। ये तो अदब व अदाब और प्यार और किसी के साथ लुत्फ का मामला है, इसमें कोई हर्ज नहीं है, ये उसमें दाखिल नहीं होता। खता पर कोई पकड़ नहीं, इंसान अपनी कोशिश से दुरुस्त अमल करे, लेकिन इसमें खता हो जाए तो इंशाल्लाह, यानी इंसान अगर कोई अमल कर रहा है और उसमें उससे गलती हो गई है तो गलती पर इंशाल्लाह, खता पर कोई पकड़ नहीं है। हदीस है जिसका मफहूम है कि एक इंसान कोशिश करता है, कोई फकीह है, कोई आलिम दीन है, वो एक मसले को अखज़ करने की कोशिश कर रहा है, उसने पूरा इज्तिहाद कर डाला, उसमें उसके बावजूद उससे गलती हो गई,
تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں. جیسے علماء اس کی یوں مثال دیا کرتے ہیں کہ آپ کسی ایسی جگہ پر ہیں کہ آپ مکہ مکرمہ کی طرف ڈائریکشن دیکھنا چاہ رہے ہیں نماز پڑھنے کے لیے, آپ اپنی طرف سے ٹرائی کر رہے ہیں اور اس ٹرائی کرنے میں آپ لگے ہوئے ہیں, لیکن پھر آپ نے ایک اندازہ قائم کیا کہ شاید یہ والا رخ ہے, پھر آپ نے اس میں نماز پڑھ دی, یعنی آپ نے کوشش کی. اب علماء کیا کہتے ہیں کہ کوئی آدمی کوشش ہی نہ کرے, یعنی اس نے سارے اسباب نہیں اپنائے. جیسے مثال کے طور پہ آج کل تو ہمارے پاس گوگل میپ ہے, قبلہ ایپس ہیں, وہ ہم نے دی, میں نے انٹرنیٹ تلاش کیا, کسی سے پوچھا یار قبلہ کا رخ کدھر ہوگا, یعنی میں نے اسباب اپنا لیے, پھر میں نے ڈائریکشن لے لی کہ اچھا یہ قبلہ رخ ہے. اس میں اگر مجھ سے غلطی ہو گئی تو کوئی گناہ نہیں, بھلے میں نے ریورس ہی پڑھ ڈالی, کوئی حرج نہیں, کیونکہ میں نے اپنی ساری کوشش کر ڈالی. لیکن میں نے کوشش ہی نہیں کی, پہلے گمان پہ ہی سیدھا اس طرف کو کر لیا, اور بعد میں مجھے کسی نے کہا کہ یار قبلہ رخ اس طرف نہیں اس طرف ہے, تو اب مجھے نماز دوبارہ پڑھنی ہوگی, کیونکہ میں نے کوشش نہیں کی تھی. اجتہاد یجتہد, یعنی یہاں سے یہ نہیں کہ اجتہاد کا مطلب ٹرائی ہی نہیں کی میں نے, بھئی کچھ تھوڑا زور تو لگاؤں. اسی لیے تیمم کے احکامات بھی ہیں نا, کہ ایسے نہیں خود بے تیمم ڈال لینا, پہلے تیمم تک پہنچنے کے قواعد پورے کرنے ہیں. پہلے پانی ڈھونڈو, کہیں تلاش کرو, ملے, پوری بات کنفرم ہو جائے, پھر تیمم پہ آ جاؤ. اللہ تعالی ہم سب پر رحم فرمائے, صحیح دین علم سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. تعمدت قلوبہم سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ اصل معاملہ سارے کا سارا دل کا ہے. جی, یہ دل کے نیتوں کے اندر معاملے سارے چلیں گے, جو ہم ریاض الصالحین میں بار بار پڑھ رہے ہیں نا احادیث نیت کی, یہ بھی وہیں جا بات کھڑی ہوئی. یعنی پکڑ اصل میں نیت پر ہوگی کہ کسی نے جان بوجھ کر کسی کے والد کو, یعنی اس کو پتا تھا کہ خالد حامد کا والد ہے, لیکن اس کے باوجود اس نے چھپا دیا. یہاں پر کیا ہے, فیما اخطأتم, یعنی تمہیں معلوم ہی نہیں ہو سکا کہ اس بچے کا والد کا نام ہے کیا, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. یا تمہیں کسی نے غلط بتا دیا, تم نے وہی آگے چلا ڈالا, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن جان بوجھ کے پتا ہے کہ اس بچے کا والد حامد ہے, اور میں چھپا جاؤں اور میں اپنا ڈال دوں یا میں کسی دوسرے کا ڈال دوں, تو اور اس کے علاوہ ایک اور حدیث میں بھی ہے کہ اگر کسی, میں آپ کو حدیث سناتا ہوں اینڈ پہ, تو اس حدیث میں کیا ہے جی, ہاں جی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سب محبتوں سے اوپر ہونی چاہیے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ سب طریقوں سے اوپر ہو, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سب حکموں سے اوپر ہو. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم, یعنی اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کہیں یہ تبوک کی طرف جہاد پر نکلنا ہے, تو پھر ہمیں نکلنا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے ہم پر, اور محبتوں میں بھی سب سے زیادہ محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کرنی ہے. اس محبت کا طریقہ سب عمل سے ظاہر ہوگا, یعنی عمل کے ذریعے ہمیں ثابت کرنا ہوگا. مثال کے طور پہ مجھے کوئی آدمی کوئی کام کرنے کو کہتا ہے, یا میرے گھر والے مجھے کوئی حکم دیتے ہیں, لیکن وہ حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ٹکرا رہا ہے, میری محبت کا ٹیسٹ آ جائے گا. ہاں جی, محبت گھر والوں سے ہے یا نبی سے ہے. اگر تو نبی سے ہے تو کہے گا بھائی تمہاری بات میں نہیں مان سکتا, میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم موجود ہے. تو یہ بات یاد رکھ لیں, النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. اللہ کرے یہ بات سمجھ آ جائے. یہ بات بڑی لوگوں کو مشکل لگتی ہے, لیکن یہ ہمیں صرف زبانی کلامی نہیں ہوگا, اعمال سے ظاہر کرنا ہوگا. اگلی بات, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج بھی آپ سے نسبت کے سبب ان کا درجہ بڑھ گیا. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چونکہ آپ کی زوجات کا ایک کنیکشن تھا, ایک رشتہ تھا, اس رشتے کی وجہ سے آپ کا درجہ بھی بڑھا دیا گیا. اب یہاں پر یاد رہے کہ اس سے مراد یہ جو آپ کو فرمایا گیا نا, وہ ازواج امہاتہم, یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج امت کی کیا ہیں, مائیں ہیں. اب یہاں سے یہ والی مراد نہیں ہے مائیں کہ بھائی وہ اب کسی, یعنی وہ کسی کے سامنے بھی آ سکتی ہیں, کسی سے بھی بات کر سکتی ہیں. یہ صرف مائیں تھیں کہ ان کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کوئی نکاح نہیں کر سکتا, یعنی ان کے ساتھ کوئی رشتہ ازدواج میں منسلک نہیں ہو سکتا. یعنی ان کی حرمت ماں کی حرمت جیسی ہوگی کہ اب آپ کے وہ ہماری وہ مائیں ہیں, یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ان سے کوئی نکاح نہیں کر سکتا. تو یہ حرمت ماں کی صورت میں ہی ہو سکتی ہے, ادروائز تو نہیں ہو سکے گی. تو اس لیے یہ امہات, اور پھر یہاں صرف وہ حرمت نہیں بلکہ ایک ماں جیسا درجہ بھی دے دیا گیا. جیسے ایک بچہ ماں کے سامنے سر جھکاتا ہے, ماں کے ساتھ پیار محبت اخلاص سے پیش آتا ہے, ماں کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھتا ہے, تو ماں کے احترام اور عزت کو جو ہے اہمیت دیتا ہے. یہ وہ ہے ازواجہ امہاتہم, یعنی انبیاء کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام زوجات ہماری مائیں ہیں. اب اس آیت کو دیکھتے ہوئے کوئی یہ کہے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا میری ماں نہیں ہے, میں انہیں نہیں مانتا,
تو اس نے اس آیت کا انکار کر دیا اور وہ کفر میں داخل ہو گیا، سیدھا سیدھا وہ کافر ہو گیا، کیونکہ اس نے اللہ کی آیت کا انکار کر ڈالا، اس نے اللہ کی بات کا انکار کر ڈالا، اللہ تعالیٰ کے یعنی قرآن کے ایک لفظ کا انکار کر دینا کہ میں اس کو نہیں مانتا، اس سے میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے، اس کا اسلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، بھلے وہ پورا قرآن ایک رات میں پڑھتا رہے اور ساری دن نمازوں میں پورا قرآن ختم کرے، لیکن وہ یہ کہے کہ میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اپنی ماں نہیں مانتا، یا ان کو گالیاں دیتا ہو، یا ان کو برا بھلا کہتا ہو، یا ان کی برائی کرتا ہو، یا ان کے نام سے نفرت کرتا ہو، تو وہ بھائی پورا قرآن سارا دن پڑھے، روزانہ ختم کرے، رات کو نمازوں میں بھی ختم کرے، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، کیونکہ اس نے اللہ کی آیت کا اصل میں انکار کر ڈالا ہے۔ تو اللہ پر ایمان ہی نہیں لایا، ایمان لایا ہوتا تو اللہ کی آیت کا انکار کیسے کر سکتا تھا؟ بس یہ اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے۔ یہاں پر آپ یہ بات میں نے آپ نے کر دی کہ اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ پر فرمایا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَاب، کہ ان سے آپ پردوں میں رہ کر سوال کریں، یعنی جب آپ امہات المومنین کے پاس جائیں، ان سے کچھ پوچھنا ہو تو پردوں میں رہیں، حجاب کے اندر رہیں، براہ راست ان سے بات نہیں کرنی۔ تو یہ وہی بات جو میں نے بھی آپ سے کی کہ وہ نکاح والے معاملات میں امہات قرار دیا گیا، ورنہ وہ جو اس سے ایسا نہیں ہوگا کہ اب چونکہ ماں سے تو پردہ نہیں ہوتا نا کسی کا، تاکہ یہ بات بھی برقرار رہے کہ وہ اپنی جگہ چیزیں برقرار رہیں گی۔ اب آپ دیکھ لیں، ذرا غور کریں اور ذرا سوچیں بیٹھ کر کہ پہلے ان کو امہات المومنین کہہ دیا، مومنین کی مائیں، پھر پردہ بھی برقرار رکھا۔ یہاں تو منہ بولی ماں سے پردہ پھاڑ لیتے ہیں لوگ، ادھر اللہ تعالیٰ نے ان کو مائیں قرار دے دیا کہ ان سے نکاح نہیں ہو سکتا، اس کے باوجود پردہ برقرار رکھا، اس کے باوجود تم ان کا چہرہ نہیں دیکھ سکتے، اس کے باوجود تم ان سے پردے میں بات کرو گے۔ اور یہاں کیا ہو رہا ہے؟ منہ بولی بہن پہ پردے پھاڑ دیے، منہ بولی ماں بنا کر پردے پھاڑ دیے کہ کوئی پردہ نہیں جی میری ماں لگتی ہے، کوئی پردہ نہیں جی میری بہن لگتی ہے، جی یہ میری سسٹر بنی ہوئی ہے۔ او بھائی ادھر امہات المومنین تھی، اور سبحان اللہ امہات المومنین نے ملنا بھی کن سے تھا؟ صحابہ سے، وہ جن کو اللہ بخش چکے ہیں، وہ جن کے دلوں کو اللہ پرکھ چکے ہیں کہ ان میں کوئی بیماری نہیں ہے، یہ دل پاک دل ہیں، یہ صاف دل ہیں، ان میں امہات المومنین کے لیے کچھ نہیں ہے، کوئی برائی نہیں ہے۔ ان کو کہا جا رہا ہے کہ آپ حجاب میں رہ کر بات کریں، کیونکہ امہات المومنین نے تو فوت ہو جانا تھا، کوئی 1400 سال بعد ہم سے تھوڑی ملاقات ہونی تھی، پہلی صدی میں ہی ہونی تھی، پہلی صدی میں سارے صحابہ تھے، اور تابعین میں سے بہت کم کے ساتھ امہات المومنین کا واسطہ پڑا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو پہلے تینوں قرنوں کو جو ہے وہ افضل قرن قرار دیا ہے۔ تو دیکھیں کن لوگوں کو حکم دیا جا رہا ہے بھائی پردے میں رہ کے بات کرنا، ساتھ ماں بھی قرار دے دیا ہے، نکاح نہیں کر سکتے، پھر پردہ کروایا جا رہا ہے۔ اور بتائیں اس امت کی اس وقت کی عورتیں کیا جواب دیں گی؟ یہ جو کہتی ہیں دلوں کا پردہ ہوتا ہے آنکھوں کا نہیں ہوتا، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، اور تم امہات المومنین سے افضل ہو؟ یہ جو لوگ ہیں جو تمہارے سامنے آتے ہیں ان کا ایمان صحابہ سے اوپر چلا گیا ہے کہ ان کے دل میں کچھ نہیں ہے؟ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہی تفکر و تدبر ہے کہ ذرا غور کریں خطاب کس انداز میں ہوا ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ وراثت کا حکم منسوخ کر دیا گیا تھا کہ مہاجرین کا انصار میں وراثت کا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ دوسرا، دوستوں کو وصیت میں شامل کر دیا گیا کہ اگر کوئی اپنے دوستوں کے لیے یعنی معروف کوئی ہے نا، کسی کا اچھا دوست ہے زندگی میں، اس نے اس کے ساتھ اچھے معاملات کیے ہیں، اور وہ وصیت میں اس کے لیے کچھ رکھ جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ تو الٹا اچھی بات ہے، لیکن اصل میں زیادہ حق رشتہ داروں کا ہی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ رشتہ داروں کا حق مار کر دوست کو نوازا جائے۔ قرآن مجید کے افعال کے مختلف ابواب جیم عین لام مادہ ہے، اسم الفاعل جاعلون کے طور پر آیا، باب فتح سے جعل یجعل، اور کسی باب سے یہ نہیں آیا۔ ظاہر مادہ، باب فا سے ظہر یظہر، اور اس کا مطلب ہوتا ہے ظاہر ہونا۔ باب مفاعلہ سے ہے ظاہر یظاہر، اور یہ باب مفاعلہ سے زہار کے معنی میں استعمال ہوا ہے، لیکن اس کے لیے چند آیات ہے 5-6۔ اس کے علاوہ ظاہر یظاہر مدد کرنا کسی کی، اور باب تفاعل سے آیا ہے تظاہر یتظاہر، ایک دوسرے کی مدد کرنا۔ باب افعال سے ہے اظہر یظہر، کسی چیز کو ظاہر کر دینا۔ اسم الفاعل آیا ہے ظہیر، مددگار۔ اسم الفاعل پھر اس کے یہ اسم الفاعل نہیں ہے بلکہ یہ کیا ظہر یعنی کمر کے میننگ میں ہے، اور اس کی جمع ہوتی ہے ظہور یعنی کمریں جو ہماری پیٹھ اور پشت ہوتی ہے۔ تو یہ ظاہر کے ڈفرنٹ میننگز ہیں۔
اس کے بعد ہا دال یا ہدا یہدی باب ضربہ سے رہنمائی کرنا، باب افتعال سے اہتدا یہتدی رہنمائی حاصل کر لینا، یعنی ہدایت یافتہ ہو جانا۔ آگے ہے ہدیون، ہدیون کہتے ہیں جو قربانی کے لیے جانور ہوتا ہے اس کو ہدیون کہتے ہیں۔ ہدن یہ مصدر ہے ہدا یہدی کا، ہادن اسم الفاعل ہے باب ضربہ سے، اور محتدن اسم الفاعل ہے باب افتعال سے۔ آگے یائیں ان کی ڈراپ ہو گئی ہیں۔ اگلی آیت میں دال عین واو مادہ ہے، دعا یدعو، افتعال ادعا یدعو، دعا یدعو پکارنا، دعا مانگنا، دعوت دینا، ڈیفرنٹ میننگ میں ہے۔ ادعا یدعو اس کا مطلب ہوتا ہے کلیم کرنا، یعنی میں کلیم کر رہا ہوں کہ یہ ایسا ہے۔ اسم التفضیل، سوری یہ کیا آ گیا، دعا، یہ دعا بیسیکلی اس کا مصدر ہے باب نون سے، اصل مجھے مٹانا بھول جاتا ہے، اور ایک اور مصدر ہے دعوتن، پھر اسم الفاعل ہوتا ہے داعن، یعنی دعوت دینے والا، داعن۔ آگے ہے عین لام میم مادہ، باب سین سے علم یعلم جاننا، باب تفعیل سے علم یعلم سکھانا، باب تفاعل سے تعلم یتعلم سیکھنا۔ تو یہ قرآن مجید میں 3 ابواب سے استعمال ہوا ہے۔ خا تا حمزہ مادہ ہے، باب افعال اخطأ یخطئ خطا کرنا، غلطی کرنا، اور خاطئن یہ اسم الفاعل ہوتا ہے اس سے خطا کرنے والا، خطاً یہ پھر ایک مصدر ہے ثلاثی میں، اور خطایا پھر یہ خطا ان کی جمع ہے، یعنی وہ خطائیں۔ عین میم دال مادہ ہے باب تفاعل تعمد یتعمد، یعنی جان بوجھ کر کرنا۔ عمدن کہتے ہیں پلر کو، پلر ستون، اور عماد اس کی جمع ہے ستون۔ اسم الفاعل ہے متعمدن، قرآن مجید میں یہ صرف یہ ایک باب فعل سے استعمال ہوا ہے، پھر یہ اسم کے طور پر استعمال ہوا ہے، اسم الفاعل کے طور پہ چند آیات میں استعمال ہوا ہے۔ اگلی آیت میں دیکھتے ہیں فاعل لام فعل یفعل مصدر فعل اسم الفاعل فاعل صیغۃ المبالغہ، فعال اسم المفعول مفعول، یہ قرآن مجید میں ان ڈفرنٹ ان میننگ میں استعمال ہوا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، اس کی توفیق سے آج ہم نے یہ حصہ مکمل کیا۔ 3 آیات تھیں، آیات اصل میں بڑی تھی، یہ چھوٹی آیات نہیں تھی، یہ آپ نے دیکھا اس میں کافی سارے جملے تھے، 10 11 12 جملے تھے۔ تو ہم اسی طرح پورشن بائی پورشن کریں گے، جو پورشن کی ریکوائرمنٹ ہوگی ہم اس کو پورا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارا یہ بیٹھنا قبول فرمائے۔ اس دوران اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو، سہون ہوئی ہو، میں اللہ سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ میری مغفرت فرمائے، میری پکڑ نہ فرمائے، بلکہ مجھے معاف کر دے، اور مجھ پر اور آپ سب پر رحم فرمائے، اور ہمیں اس قرآن کو ہمارے دلوں کا نور بنا دے، اس کو ہماری زندگیوں کی خوشی بنا دے، اس کو ہمارے غموں کے جانے کا باعث بنا دے، اس کو ہماری خوشیوں کے آنے کا باعث بنا دے، اس کو ہماری زندگی میں برکتوں کا باعث بنا دے، اس کو ہمارے قرآن ہماری قبر کا ساتھی بنا دے، اس کو ہماری حشر کا ساتھی بنا دے، اس کو ہماری زندگی میں ایسے بنا دے کہ ہمارا دل قرآن سے جڑا رہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں قبول فرمائے، آمین۔ رمضان المبارک سے اللہ تعالیٰ ہمیں پوری برکت کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میری بہنوں، جب آپ کل انشاءاللہ پرسوں رمضان میں داخل ہوں تو اللہ تعالیٰ کے سامنے 2 رکعت توبہ کی نماز پڑھ کر داخل ہوں۔ اگر کچھ ایسی غلطیاں ہیں جو اللہ کے علم میں ہیں ان کو وہاں چھوڑنے کا ارادہ کریں۔ اس کے بعد رمضان میں داخل ہوں اور پورے رمضان ارادہ کر لیں کہ آپ نے وہ غلطیاں نہیں دہرانی، پہلے دن ارادہ کر لیں۔ پھر اللہ تعالیٰ سے روزانہ مدد مانگے، یا اللہ تیرے اس مہینے میں داخل ہونے سے پہلے میں نے یہ گناہ چھوڑ دیے، میں نے ان سے توبہ کر لی، یا اللہ یہ مہینہ ہے، یا اللہ اس مہینے میں میری توبہ کو پکا کرنے اور اس توبہ پر مجھے ثابت قدم ہونے کی توفیق عطا فرما۔ میں کمزور بندی ہوں، میں کمزور بندہ ہوں، یا اللہ تیری مدد کے بغیر میں یہ نہیں کر سکتا۔ یا اللہ اس مہینے کو میرے زندگی کے لیے باعث برکت بنا دے، مجھے ان گناہوں سے بچا لے جن سے میں توبہ کر چکا ہوں، اور مجھے ان میں دوبارہ نہ جانے دینا۔ اللہ تعالیٰ سے بات کریں، اللہ تعالیٰ سے معاملات طے کریں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ عفو غفور ہے، انہ یحب العفو، اللہ تعالیٰ درگزر کرنا معاف فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ درگزر کرنا پسند فرماتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے، آمین۔ فی امان اللہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، آمین یا رب العالمین۔